أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اپنے رب کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم لازماً تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، جزاک اللہ خیر۔ اور صبغت اللہ ورک صاحب کی یہ تلاوت تھی اور ترجمہ بھی ان کی آواز میں تھا، ان کا ہم بے حد مشکور ہیں کہ ہر بار جو ہے وہ اپنی تلاوت جو ہے وہ اسے ہم تمام لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، جو کہ ہم نے پرسوں جس کا پہلا پارٹ کیا تھا ورچوئل انٹریکشن، بہت زبردست فیڈ بیک تھا آپ لوگوں کی طرف سے، بہت سے سوالات تھے، بہت سے سوالات ابھی بھی رہ گئے ہیں۔ آج جو ہے وہ ڈفرینٹ لیڈرز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کون لوگ آئیں گے، لیکن آج کا جو پروگرام ہم شروع کریں گے وہ پہلے تو میں جبران کو چاہتا ہوں کہ جبران کو اگر ہم ایڈ کر لیں پلیز، تو اس کے بعد میں پروگرام کو صحیح طرح سے باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جبران، ہاؤ آر یو؟ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ اوکے سوری، مائک میوٹ تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ بالکل زبردست ہے۔ کیسا ہے آپ کا فیڈ بیک پہلے والے جلسے کا، یہ بتائیں۔ یار بہت اچھا تھا ایکچولی۔ تھوڑا سا ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نا ٹارگیٹ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ کہہ لیں مطلب جو سسٹم کہہ لیں یا پولیٹیکل پارٹیز، یہ پورا کا پورا جو ایک بنا ہوا ہے جو بالکل پاکستان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑا بہت کرٹیسزم نا انٹرنل بھی تھا۔ ایکچولی ہے یہ کہ یار دیکھیں علی، ہم سب وکٹمز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک وکٹم بلیمنگ کا ایک جو ایسپیکٹ ہے نا وہ ہے، سب میں ہے، اور وہ اس لیے ہے بیکاز وی آل لو عمران خان الاٹ، رائٹ؟ تو بات یہ ہے کہ یار ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ عمران خان جلد سے جلد باہر ہو جیل سے۔ تو ہر کسی کے طریقے میں ایک جیسے ایک اپنا پرسنلائزیشن ہے کہ ہم اتنے % مزاحمت کریں گے، اتنی % مفاہمت، یا اتنا % وہ اور وہ سب نا۔ تو وہ جو پرسنٹیجز ہیں they're on either extremes۔
تو لوگ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کو ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, ہر کسی کو حق ہے یہ ساری باتیں کرنے کا, تو اس میں تھوڑا آپ میں یہ کہتا ہوں کہ کنفیوژن اور بھی رہے گا تو تھوڑا سا برداشت کریں. لیکن آپ یہ ویسے نا ہر کسی کو بڑا یہ اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کا ڈسکشن ٹاپک اٹس آل عمران خان اینڈ ٹو گیٹ ہم آؤٹ. فوکس ابھی بھی وہی ہے, وہ اس کے طریقوں پہ تھوڑا سا آئی تھنک ڈبیٹ وغیرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ مطلب میں آج کل ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, شاید آپ بھی دیکھ رہے ہوں, صحیح ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جاوید لطیف ہیں, رانا ثنا, مطلب وہ تو جیسے ان کو گورنمنٹ چاہیے نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے کہ بھائی عمران خان آ کے لے لیں. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے عمران خان کے فوکل پرسن بننے کے لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گیم شو چل رہا ہے, who wants to be عمران خان's focal person. چلیں اس کے بارے میں نا ہم بات تو ویسے کرتے ہیں فوکل پرسن والی, لیکن ہم پروگرام کا آغاز آج پتہ ہے کیا کیا ہم نے ایسا کیا کہ پروگرام کا آغاز ہی ہم ایسا ذرا تھوڑا سا ہیوی قسم کا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سوالات جو ہیں پیپل آسک ڈائریکٹلی ٹو دا چیئرمین صاحب, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کیا, ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ان کو لاسٹ میں لیتے, ہم نے یہ کیا کہ ہم پہلے لیتے ہیں, تو 3-4 منٹ میں وہ تو صحیح ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں جو کنفیوژن کہہ لیں, انٹرنل وہ کہہ لیں, دیکھیں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ اس لیے کہ یو آر کنزیومنگ ا لاٹ آف سوشل میڈیا, اور آپ کے ساتھ بہت سارے گیسٹ ٹاک شوز میں انٹرویو دے چکے ہیں, تو where do you see it? دیکھیں میرا تو بڑا پرانا ماننا ہے اور ابھی کا نہیں ماننا کہ جب بھی پارٹی اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جتنی بڑی اب یہ پاکستان تحریک انصاف ہو چکی ہوئی ہے, تو دیر از آلویز سم تھنگ کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسے اختلافات رہیں گے, ایسے لوگ رہیں گے جو ایک سائڈ پر کھڑے ہوں گے, دوسری طرف کھڑے ہوں گے. لیکن پتہ ہے کہ سب کا جو مقصد ہے نا وہ ون وے اور ادر, آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ ان کے, میں ہو سکتا ہے میں بھی بہت سے لوگوں سے ڈس ایگری کروں ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کے طریقہ کار سے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو پوائنٹ ہے وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ سب کا ہونا چاہیے, اور وہ ہے عمران خان کی رہائی. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو اور زیادہ فردر اسکرول ڈاؤن کر لیں ان چیزوں کو اور پرائرٹیز کو, وہ کیا کہتے ہیں پک اپ یور فائٹس, تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے. ساتھ میں جو ہمارے ملٹری جیلوں میں جو لوگ ہیں اور جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کو ہم, وہ تو کافی حد تک ہمارے باہر آ چکے ہیں, کچھ ابھی بھی اندر رہ چکے ہیں, ہماری کچھ چند خواتین ہیں جو اندر ہیں 3 کے قریب. تو میرے خیال سے یہ والا فوکس ہونا چاہیے. میں بار بار یہی کہتا ہوں اور ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اس بات کو کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے فوکس سے ہٹیں, یہ والا صرف اگر ہم فوکس رکھ لیں. لیکن بٹ اگین دیر از سو مچ گوئنگ آن دیٹ یو کی ناٹ کنٹرول ایوری تھنگ. لیکن مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے, مجھے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور میں یہ سمجھوں کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہم کوئی غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. ہم ایک بات کر رہے تھے اور وہ بات آپ کا وہ جملہ تھا ایک گروپ پہ کہ جب آپ کا دشمن جو غلطی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں اور کرتا رہے وہ بے شک. تو یہی نون لیگ جو اس طرح کر رہی ہے اس وقت, جو مطلب جاوید لطیف کی آپ نے اس طرح کی مثال دی, رانا ثنا اللہ کی دی, اور ان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ یہ جو این آر او ہے یہ اٹک جیل کا جو کہتی ہے نمبر 804 ہے, فائنل این آر او جو اس سے ملے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایوری ڈے پیسز بائی عمران خان کی رہائی قریب ہے, عمران خان کا مسند پر آنا قریب ہے, اس ملک کے حالات کا بہتر ہونا قریب ہے. یہ میرا لینس ہے دیکھنے کا ویسے بھائی, ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں کہ بہت آپٹمسٹک ہو سکتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتا دن جو ہے we are going towards where it all supposed to go. It took a little longer شاید, لیکن it is going there exactly now. ابھی تو ایکچولی آپ دیکھ لینا, جیسے سوشل میڈیا دیکھ لینا, کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ سوشل میڈیا پہ وہ ڈویژن کرا, اچھا وہ نا وہ ایک ان کے لیے میں کہہ لوں کہ illusion ٹائپ چیز تو ہو سکتی ہے, لیکن جتنا میں سوشل میڈیا کو جانتا ہوں, کوئی 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, آئی تھنک یہ جب بھی بات عمران خان پہ آتی ہے نا then everybody unites. تو خیر اب تو وہ بات اگر ایک ویک پہلے کرتا ہے جب بہت ہیٹڈ ڈسکشن ہوا ہو رہے تو یہ ریلیونٹ تھی, اب تو لوگوں کو سمجھ آئی گیا کہ یار it's just عمران خان, جو عمران خان کہتا ہے پارٹی کا وہی ہے. We don't matter, me and you don't matter. بہت سارے جو اور لوگ ہیں جو کہہ لیں ہولڈنگ دا فورٹ, وہ بھی نہیں میٹر کرتے. یہ جو پورا کا پورا جو ہے نا یہ ہے عوام اور عمران خان ورسز دا سسٹم, اور سسٹم بھی وہ کہ جس میں سسٹم کے بھی میجورٹی آف پیپل آر ویری مچ پرو عمران خان. اور وہ کیونکہ عمران خان از سینونیمس وتھ پاکستان. عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ بیسکلی پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے, تو لوگ ظاہری بات ہے اٹریکٹ اس میسج سے ہوں گے.
اور وہ جو ہوتا ہے نا جیسے فیشزم اور وہ کنٹرول کر کے رکھنا, اچھا اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ شیلف لائف ختم ہو گئی ہے, سارا کچھ تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا. بس تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے, اور خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ہم نا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, آپ تمام لوگ جانتے ہیں, ہمارے دل عزیز, ہمارے بڑے, وہ آج کل اس میں بھی ہیں لوگ, آپ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ ان سے پیار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم تمام لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. چیئرمین آف دا پارٹی بیرسٹر گوہر صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو ورچوئل تالیوں میں, جس طرح کہ ہم کہا کرتے ہیں, ہم نے میں تو ورچوئل تالیوں میں بیرسٹر گوہر صاحب. So proud of you, so proud of you. آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ, and you bring us together. اور خان صاحب کی میسج جو ہم آسان کر سکتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ, پکا ٹکا جی, بہترین. مجھے یہ بتائیں, آپ ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, اتنے چل موڈ میں ہوتے ہیں, یہ جو تنقید وغیرہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کس طرح لیتے ہیں؟ یہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اس لیے آپ کو ایڈریس کرتے ہیں؟ پہلے میں یہ بتا دوں. دیکھو بینگ اے چیئرمین جو ہے نا بڑا ایک ٹف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خان صاحب کا نہ سبسٹیچیوٹ ہوں اور اس کا کمپیٹیٹر ہوں, بلکہ صرف وہ خانہ پوری کی ہوئی ہے. تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پارٹی بہترین انداز میں چلے, اچھے طریقے سے چلے, اور آپ لوگ گواہ اس بات کی کہ لیڈرشپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ بہترین انداز میں ہم چلائے. الحمدللہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس بھی ہم نے فیلڈ کر لیے, اور آپ لوگوں کی تعاون سے ہم نے ریلیز بھی کر لی, کنونشنز بھی کر لی, ورچوئل جلسہ بھی کر لی. آپ نے تو دنیا کا ریکارڈ قائم کروایا. تو اس لیے جو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹوریل نہیں ہے. ہمارے پاس کور کمیٹی میں 70 ممبرز ہے, اور ہم آج بھی ہماری میٹنگ تقریباً چلی ہے 3 گھنٹے. تو ہم چاہتے ہیں ہر ایک بندہ دل کھول کے بولے, اور وہ جو ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں آگاہ کر دے کہ یہ میرے ذہن میں یہ بات ہے. تو ہم بڑے اوپن ہارٹیڈلی لے کے, دس از پارٹ آف دا ڈیموکریسی, اور یہی خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے. یہ سب کچھ خان صاحب کی مرہونی منت ہے, لیکن وہ بھی ڈیسیجن تب لیتے ہیں جب سب نے مشورہ کیا اور سب کو سنتے ہیں. تو میں بڑا اوپن ہارٹیڈلی اس کو لیتا ہوں. اچھا چلیں, میں نا پہلا سوال, آپ نے کہا نا کہ کھول کر بولنے کی اجازت ہے, تو پہلا سوال, خیر یہ تو ایک سوال ہے جو کہ بہت زیادہ آئے تمام لوگوں کی طرف سے چیئرمین صاحب, اور میں پہلا ہی سوال, یہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے, آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہوگا یہ والا سوال, کہ جتنے لوگ ہمارے جیلوں میں تھے اور جو چھٹ گئے ہیں, آپ باہر ہیں, بیل پر آ چکے ہیں, ایک تو ملٹری کورٹس میں بہت زیادہ لوگ ہیں, 105 کے قریب ملٹری کورٹس میں ہیں, اس پر پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ مختلف سوال ہے, لیکن اس سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے مطلب جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں, بیلز پر ہیں, تمام چیزیں, ان کے فائنینشلز بہت برے ہیں, بہت برے حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. کیا ایسا کچھ ہے کہ پارٹی کچھ ایسا کر رہی ہے, کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو, جس طرح ہم نے ایک بار پہلے بھی کیا تھا, کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فنڈز دینے کے لیے تیار ہیں, لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں, جبران کو کرتے ہیں, سب کو کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کہیں کہ کہاں پر فنڈز دینے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کار کیا ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایسا عمل جس سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں پارٹی لیول پر ہم؟ اور نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے بائی دا وے, اور اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ جواب اس کا آپ دیجیے, کہ جتنے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ اپنی 1 یا 2 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس فنڈز میں دیں, کیونکہ ان تمام لوگوں نے بہت زیادہ, ان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور آج یہ جماعت جو اتنے زیادہ ووٹ لے کر گئی ہے, اور ان تمام کینڈیڈیٹس کا یہ واحد الیکشن ہے جس پر خرچہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. بس یہ سوری, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن بہت اہم کوشچن ہے, اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے فائنینشیل سرکمسٹانسز ہے, پر وہ بڑی سختی سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں. میں نے کے پی کے کچھ بندوں کو بلایا تھا, اس میں میرے پاس اپردیر کا ایک لڑکا آیا, اس کے والد صاحب کو شوگر تھا, تو شوگر کی وجہ سے اس کی نظر بھی خراب ہو گئی اور اس کی انگلیاں کٹ گئی جیل میں ہوتے ہوئے, اور وہ ملٹری کسٹڈی میں. انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دے دیا تھا, سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا تھا فور دی مے 9 وکٹمز اکیوزڈ جو تھے ان کے لیے, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی کسٹڈی واپس سویلین میں جائے. تو ان کی بیل اور یہ میٹر ایسے سٹک رہے جس کی وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو ہم نے ابھی آج بھی یہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا, یس ہم کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم کے پی کے گورنمنٹ کے تھرو ان کے, اور خاص کر ان کے ساتھ جو ایک مشکل آیا وہ یہ کہ وہ بیٹا پڑھتا تھا اور وہ جا رہا تھا سعودی عربیہ, لیکن والد صاحب کی اریسٹ کی وجہ سے وہ سعودیہ بھی نہیں جا سکا, اس کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا, ان کا بڑا فائنینشیل لاس ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی کے گورنمنٹ کے تھرو کہ جہاں جہاں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. آج کور کمیٹی میں بھی ہم نے ان لوگوں کا فائنینشیل ہیلپ کے لیے کیا تھا. تو یس دس از انڈر پروسیس. یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ ہم ایم این اے نے
अपनी तनख्वाही भी वो कर दे, उसको डोनेट कर दे उस फंड में। ये डिसीजन अभी नहीं लिया, लेकिन थैंक्स फॉर सजेशन, ये बहुत अच्छी सजेशन है। व्हाई नॉट? अगर हम हमारी वजह से ये सफ़र हो चुके हैं तो यस, सबसे पहले मैं अपने का आपके तो साथत से ऐलान करता हूँ, मेरे 2 महीने का जितनी तनख्वाह है वो इसी फंड में जाएगा, और मैं सबसे अपील करूंगा कि सब हम उनमें फंड में पैसे दे दे और जाए। मेरे तरफ से इंशाल्लाह जितने भी है 2 महीने का मैं दे देता हूँ, पार्टी ज्यादा कर देती है मैं सारा दूंगा। चलें, जबरदस्त हो गई। ये तो पहला ऐलान हो गया बड़ा ही जबरदस्त के चेयरमैन ने जो है वो ऐलान कर दिया कि जो 2 महीने की जो वो है वो उस फंड में, और इस फंड को बनाने का तरीकेकार भी वजह हो जाए अगर आने वाले दिनों में, ताकि लोगों को पता हो कि किस तरह से कहाँ पर फंड करना है और ये वगैरह वगैरह, ताकि ये जबरान अच्छी है, ये आज हमें बता। हमने डिस्कस किया था और हम सोच रहे थे कि कोई कमेटी बनाए। खान साहब ने मुझे स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया था कि एक तो वकीलों की भी ग्रुप स्पेसिफिकली बनाए, जिनका काम सिर्फ ये होगा कि वो 9 मई वाले जो विक्टिम्स है वो उसमें है, हम तो विक्टिम ही समझते हैं, उनकी सारी फैमिली को उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई है, तो उनके लिए एक स्पेशल बनाना है, वो भी हमने किया है, और ये भी एक कमेटी बनाते हैं ताकि उनका हेल्प भी हो जाए। ठीक है। और एक जो बात है ना वो ये भी आ रही है, काफ़ी सजेशन है सोशल मीडिया पे कि उनके जो फैमिलीज हैं उनको मिलने अगर जा सके तो। हाँ, ये बिल्कुल, वो भी आज ही हमने डिसाइड किया है कि उनके फैमिली के साथ मिले। मैं चूंकि यहाँ बिजी था ज्यादा, तो मैंने कई सारों को यहाँ बुला लिया था इस्लामाबाद, और उनसे अच्छा, फर्दन मिले थे, यस केपी वाले, लेकिन ठीक ये हम जरूर कर रहे हैं, उनके पास जाना है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और जो सबसे एक बड़ा जो मैक्रो क्वेश्चन सारे सवालों को मिला लें तो एक आता है कि हमारी प्रायोरिटीज एज अ पार्टी अभी क्या है और उसका लाए अमल क्या है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है जिसपे हमने सबसे मरकूज किया वो खान साहब की रिहाई है, और कुछ जो केसेस बने हुए थे 200, वो भी सारे इलीगल और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। अब जो 3 केसेस में उनको सजा हुई है, जो 5 दिन में 3 सजाएं दी है, 30 साल की सजा दी है, वो तो अब्सोल्युटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के ट्रायल चल रहे थे। जज 12-12 14-14 घंटे हियरिंग करता था, 10 मिनट की ब्रेक लेता था। एक जज साहब से मैंने पूछा तो उसने मुझे इशारतन यूं कहा, और फिर साथ कहा मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। दूसरे जज ने मुझे ये कहा था कि मैं क्या करूं जी, मेरे तो बच्चे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है, तो मैं ये ट्रायल कंक्लूड होगा तो मैं जाऊंगा। तो इसलिए जजमेंट है तो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। जिस जज ने साइफर का डिसीजन कर रहा था उसको फोन आया, फोन आकर के वो बाहर चला गया, वापस आया, और कुछ सुने बगैर, इवन बयान मुल्जिम रिकॉर्ड किए बगैर उसने कहा 10-10 साल की मैंने सजा दी। तो हर जज ने मैक्सिमम सेंटेंस भी दी है, तो ये केसेस तो अब्सोल्युटली इलीगल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट इसको देख रही है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो और पब्लिक में हो, लेकिन ये हाई कोर्ट ने उसको आगे 16 पे कर लिया। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अप्रैल के महीने में खान साहब बाहर होंगे, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी तो खान साहब की रिहाई है। उसके बाद जो हम कोशिश कर रहे हैं वो अपना मैंडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंडेट चोरी ना हो। ये मैंडेट चोरी हो चुका है, हमारे पास पूरा डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है। हमारे पास 180 नेशनल असेंबली की सीट्स है। मैं आपको कराची की एक मिसाल बताता हूँ। कराची में 22 नेशनल असेंबली की सीट्स है, इनमें से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी सीटें हम जीत चुके हैं 19। और वो कैसे हम जीते हैं? 15 सीटें हमारे पास है, मेरे पास उसका फॉर्म 45 के मुताबिक डेटा मौजूद है। 15 सीटें जा चुकी है MKM को, और जो 4 सीटें हैं वो दे चुके हैं पीपल्स पार्टी को, और हैदराबाद में आप देखें तो 2 सीटें हमारी जा चुकी है MKM को। इसी तरह वहां के जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट हमें दी गई है, 3 MKM को दी गई। हमारी सीट जो है 30,000 सीट पे हम की मार्जिन से हम जीत रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली, फिर भी हमें कहते हैं कि आप कौमी असेंबली हार चुके। तो इस मैंडेट के लिए हमने जो अलायंस बनाया हुआ, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें जमात इस्लामी भी है, MWM वाले भी है, और अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, महमूद खान चकजई साहब की पार्टी है, DY वाले भी शायद साथ आ जाए, और उसमें हमारा पहला जलसा भी होगा इंशाल्लाह क्वेटा पशीन में, और इसी तरह गुजरावाला में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो हमारे अपने मैंडेट का हसूल और अदलिया के साथ साथ आज़ादी को हमने मेक श्योर करना है कि अदलिया आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, जजेस प्रोटेक्टेड हो, बाहर का प्रेशर ना हो, और उनके साथ इंटरफेरेंस ना हो। देखो, जितना अरसा हम सफर हो चुके हैं, हम बिकॉज अब अदलिया सफर हो गए। अगर अदलिया स्ट्रांग होती, उन पे प्रेशर ना होता, वो सस्टेन कर चुके होते, तो हमारे लोगों को अरेस्ट न किया जाता। इसी तरह से MPO के बहाने बना करके अरेस्ट न किया जाता। हमारी बहनों को देखे, वो 15 मरतबा उनकी तो बेंच डिसॉल्व हो जाती है कि वो उनको बेल नहीं देता। फाइनली लाहौर में बेल मिल जाता है तो उसको मियावाली लेके जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि अदलिया के लिए भी ये काम करे, ताकि हम सबसे पहले ये 2-3 चीजें जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है अभी।
ٹھیک ہے. اچھا عدلیہ کا جہاں تک سوال ہے اس میں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہر کوئی انڈر پریشر ہے تو وہ تو فیصلے نہیں دے رہے، جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کی ولیمہ لیٹ کرا دیا، کسی کے بچے وہ نے. تو اس کا جو اگین مزاحمت، مفاہمت اور یہ سارا کچھ ایک ڈبیٹ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں جیسے عید کے بعد مطلب یہ کتنا گرینڈ پلان ہے؟ کیونکہ آئی تھنک تھوڑی دیر میں آپ کو اگر لوگ بھی آئیں گے وہ یہی پوچھیں گے کہ بھائی لانگ مارچ از دیٹ اسٹل آن دا کارڈ، یہ اگر آپشن ہے کہ نہیں ہے، یا پھر پروٹیسٹ ہیں، جلسے ہی ہیں، مطلب واٹ از، جیسے ہم کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، دو چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، اس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا لانگ مارچ یا دھرنا. البتہ جلسوں کا پراپر پروگرام ہم کچھ ابھی سٹارٹ میں دے دیا ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا رک گیا تھا، کیونکہ 23 کو بھی ہم جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، پھر 30 کو جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، 6 تاریخ کو کرنا چاہ رہے تھے، پھر وہ رمضان کی وجہ سے ایسی سجیشنز آئی کہ اس کو ڈیلے کر. البتہ ہم نے ریلی کی تھی پشاور میں، اور سنڈے والے دن ریلی جو ہم نے کر دی تھی، تو آپ نے الجزیرہ اور بی بی سی کا دیکھا ہوگا، انہوں نے لائیو دکھایا تھا، اور بی بی سی اور الجزیرہ دونوں نے الگ الگ سے کہا تھا کہ یہ ہزاروں لوگ جو رمضان میں نکلے، انہوں نے کہا تھا یہ ہسٹری میں، پشاور کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے لیے ہیں. تو یس، عوام جو ہے، میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں تو عوام کا ایک ہی مطالبہ کہ خان صاحب کو کب باہر لے کے آ رہے ہو. تو اس کے ساتھ there is no second point، ہم ہر وہ چیز کریں گے. مزاحمت کرنے بھی جا رہے ہیں، یہ احتجاج ہم کر رہے ہیں، اور احتجاج کے ساتھ قانونی کارروائی بھی پوری کریں گے، کورٹوں میں جائیں گے، لیکن ہم نے مزاحمت کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، اور جلسے کرنے، اور گورنمنٹ پہ یہ پریشر ایز اٹ از رکھنا ہے جس طرح شروع کیا ہوا ہے. چلیں ایک نا سوال لے لیتے ہیں. اچھا جی، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ ایک تو ہم یہاں پر لائیو آ رہے ہیں، ہم نے زوم لنک دیا لوگوں کو کہ جہاں پر لوگ جوائن کرتے ہیں اور لوگ آپ سے سوال کر سکیں، آپ اور آپ کے بعد آنے والے تمام اسپیکر سے. تو ہم پہلا ایک سوال لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ یقین ہے سب سے زیادہ سوال جو ہے لوگ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن ہم زیادہ آپ کو نہیں رکھیں گے یہاں پر، لیکن جتنا ہم کوشش، ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہیں جی صاحب آنسر. بالکل. محمد رضوان ہے سب سے پہلے. رضوان آپ پلیز سوال کریں جلدی سے. جی محمد رضوان بات کیجیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. رضوان آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ دوبارہ ری جوائن کرنا ہے. میرے خیال سے ان کے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ. یہ اچھا، یہ نا جو سب سے زیادہ جو پرابلم یا جو آپ سمجھیں کہ جو آ رہا ہے نا، وہ سوال بار بار یہی آ رہا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے احتجاج کے لحاظ سے، جس کو آپ نے بہت ایکسپلین بڑے اچھے طریقے سے کر دیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سچویشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، پتہ نہیں یہ فل بینچ بنتا ہے اس پر کہ نہیں بنتا. 6 ججوں کا جو معاملہ آ گیا سامنے، جنہوں نے وہ لیٹر لکھا، اس کے بعد یہ تمام چیزیں. ویئر ڈو یو سی آل آف دس گوئنگ؟ ڈو یو اور ساتھ میں یہ کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کی جو ہے وہ مدت ملازمت کو 3 سال کے لیے کر دیا جائے. یہاں پر ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ جج نہ بنے اور جوڈیشل پروسیس سے آئیں؟ اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقع ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک 6 ججز کا تعلق ہے تو ہم مطالبہ کر چکے، اور ہمارے مطالبہ ہے اور رہے گا، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اور ہمارا مطالبہ بڑا سمپل تھا. ہم نے یہ کہا کہ ججز صاحبان نے اپنا ایک لیٹر لکھا، اور 1-2 ججز نہیں، 6 جج صاحبان اسلام آباد میں رہتے جن کو باقی ججز کے مقابلے میں بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے، اور ان ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے. اور آفٹر جو انہوں نے اپنی رویداد بیان کی اور اپنی فیملی کے ساتھ جو اس سے گزرا ہوا ہے، نتھنگ لائک اٹ. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسری اس میں جو اسپیسیفکلی چیزیں لکھی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اس لیے ہمارا موقف تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لیں، اور سپریم کورٹ خود کمیشن بن کر کے اس کیسز کو سنے، بجائے اس کے کہ یہ سنگل ممبر انکوائری کمیشن کو دے. کیونکہ آپ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت اگر کمیشن بناتے ہیں تو وہ جج بے شک وہ ریٹائر چیف جسٹس ہو، بٹ اس کے پاس اختیارات سول جج برابر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 6 جج صاحبان پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے، تو پھر اگر سنگل جج بیٹھتا ہے اور وہ ریٹائر جج ہو تو اس پہ بھی پریشر ڈالا جائے گا، تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. دوسری پریسیڈنٹ موجود ہے، جوڈیشری کا جب بھی کوئی ایشو آیا تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی اور کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے طریقہ ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سپریم کورٹ منطقی انجام تک پہنچائے گی. البتہ ہمیں سپریم کورٹ سے یہ مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ ڈیٹ بہت لمبی دی ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا، میٹر سب سے سیریس میٹر تھا، کیونکہ a week is too long in such a judicial process. تو یہ جلدی ہونا چاہیے تھا. لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے چلائے گی اور اس کا نتیجہ پہ پہنچے گی.
जहां तक ये अमेंडमेंट का आपने क्वेश्चन किया तो हम उसको रिसिस्ट करेंगे। ऐसी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जो एक पर्सन के लिए आ जाए और वो कहता है जी मैं आपके टेनेवर को देता हूँ। आपको याद होगा एक इनिशियली भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसा टेनेवर पोस्ट क्रिएट कर दिया गया था, लेकिन वो बार बार खत्म किया गया कि चीफ जस्टिस की जो हमारी जुडिशरी है, अनलाइक अमेरिका जिसमें से चीफ सुप्रीम कोर्ट की तो फॉर लाइफ है और अदरवाइज या टाइम टेनेवर का पोस्ट है या उनकी उम्र के हिसाब से हमारा है, तो वो हम रिसिस्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने फिलहाल कोई ऐसा बिल सामने नहीं लेके आए असेंबली में, लेकिन अगर लेके आएंगे तो हम भी अपोज करेंगे और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी भी उसको अपोज करेगी। चले रिजवान आप दोबारा हैं, जरा प्लीज जल्दी से सवाल कर लें अगर आपकी आवाज आ जाए हमें तो। रिजवान प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। नहीं, सॉरी रिजवान, अब हमने 2 बार ट्राई कर लिया, आपका नहीं हो सका, हम माजरत चाहते हैं, मे बी सम अदर डे। ठीक है, चलो जी, थैंक यू जी। रिजवान साहब को मेरे से कनेक्शन का मसला है, इस वजह से हम जो है उनको नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम किसी और को इतनी देर में ले लेते हैं जितना भी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूँ चेयरमैन साहब से कि आपकी तो अभी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से हाल में, तो आई थिंक काफी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हैं वो, क्या स्पिरिट्स हैं, क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ जब भी आप मिलेंगे तो आपका जज्बा और ही बढ़ जाता है, और वो अपने तो बात ही नहीं करते मुझे कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं नहीं अगर लेट हो जाता है तो कोई नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं ये ब्रेक नहीं कर सकते। तो खान साहब का मोराल बड़े हाई है, बहुत हाई स्पिरिट में अल्हम्दुलिल्लाह, फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट है और बेहतरीन है। आवाम की सोचते हैं, जब भी जाते हैं तो वो जेब से एक पर्ची निकाल लेते हैं, उस पर बड़ा सारा कुछ लिखा हुआ था। जब भी मैं मीटिंग करता हूँ तो मेरे लिए 2 रखे होते हैं, पॉलिटिकली, और फिर मुझे कहता है मैं आपको मीडिया से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताऊंगा। लास्ट टाइम हम मिले थे तो हम तकरीबन दैट टाइम अराउंड, इस मरतबा तो उन्होंने सिर्फ 7 की इजाजत दी, बट लास्ट टाइम हम तकरीबन 13 बंदे गए थे। तो सबसे पहले मुझे बिठा करके कहा कि ये पॉइंट नोट कर लो। तो खान साहब जस्ट लाइक आपने देखा जिस तरह कोर कमेटी की मीटिंग करते थे और एक्शन पॉइंट देते थे, वही एक्शन पॉइंट हमें वो जेल में भी देते हैं। सो द सेम वे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब इंशाल्लाह ये वाला दुनिया उमड़ आएगी इंशाल्लाह। ये वाला सवाल बहुत मरतबा आपसे हो चुका होगा, लेकिन बस आखिरी बार सवाल है ये, इसके बाद नहीं करेंगे। इससे वो सवाल ये कि जो जेल में जितने भी लोग मिलने जाते हैं और मिलकर वापस आते हैं, हर कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, इसका चेयरमैन साहब बहुत जरूरी है कोई लाहेअमल तय हो जाए कि कौन जो है किसके थ्रू पैगाम जाएगा, कौन आकर बताएगा। मिलने जो मर्जी जाए वो तो जाहिर है आपकी सवाबदीद है, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। खान साहब वो तो किसी का कोई एतराज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है कि मिसाल के तौर पर 4 लोग मिलने गए हैं तो लगता है कि 4 मुख्तलिफ स्टोरियां आ रही हैं, तो क्यों ना कोई तरीका है कि एक स्टोरी हो। वो अली साहब इस तरह नहीं है, वो अक्सर कोई मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हो जाती है तो वो होगा, लेकिन जो लोग मिलते हैं फॉर इंस्टेंस खान साहब डायरेक्शन दे देते हैं, मैं जब जाता हूँ तो एक छोटी सी पर्ची लेके जाता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ, अदरवाइज ये हमें पिन भी नहीं देते, अंदर जाके पिन दे देते हैं, वो लिखते हैं। होता ये बेसिकली कि जब वापस आ जाते हैं तो हमने एसओपी रखा हुआ है कि जो वहां से आप कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेटेड कोई इश्यूज हो और वो खान साहब डिस्कस कर ले, तो हम सबसे पहले उन्होंने ये तरीका बनाया कि चीफ ऑफ स्टाफ शिबली साहब को बताते हैं और फिर वो आगे इन राइटिंग दे देते उनको, ताकि उमर साहब भी उसको अपने पास रख ले और उसकी पूरी हम मिनट्स और कमेंट्स बनाते हैं सारे पास अपने साथ, डेट वाइज वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो कोर कमेटी के सामने भी लेके आते हैं कि जी कितने पे अमल हुआ और कैसे हम जाए और इसका खान साहब को फीडबैक कैसे देना। जहां तक इसका ताल्लुक है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो 1 किलोमीटर दूर ये हमें बंद कर देते हैं और हमें वो कर देते हैं कि जी आप वॉक करें। मैं जब उधर जाता हूं तो बाहर कर देते, कहते जी आप पुलिस गाड़ी में बैठे, तो मैं कहता हूं जो बाकी लोग पैदल चलते हैं हम भी पैदल चलेंगे, हमें पुलिस गाड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं, जनरल पब्लिक की गाड़ियां जा सकती है लेकिन हमारी गाड़ी को रोक लेते हैं। जब हम बाहर आ जाते हैं वहां पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए पहले करते हैं समटाइम कि वहां रिसेप्शन नहीं है, सिग्नल नहीं है बिल्कुल आप किसी को फोन करें, तो वो जो जगह है वहां सिग्नल नहीं है 1.5-2 किलोमीटर तक दाएं बाएं, इसलिए वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इंस्ट्रक्शन बाद में देते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, इसका प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। एक सवाल ले लें अब जबरान, ओके एक सवाल ले लें। जकिया मिर्जा साहब हैं, साहिबा सॉरी हैं जी, जकिया जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं स्टॉकहोम स्वीडन से बात कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने मोबालाइज किया अपने लोगों को ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए कि आपने जाके वोट वगैरह डालने हैं वो सब तो ठीक हुआ, लेकिन आप ये बताएं कि हमें 9 फरवरी को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए था
کہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف نہیں جاتے؟ اور دوسرا یہ کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وکٹری اسپیچ کی جاتی، کیونکہ ہم لوگ تو جیت چکے تھے؟ تھینک یو. تھینک یو. بڑا اہم، بہت اہم کوشچن ہے بالکل آپ کا. وکٹری اسپیچ جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے کر دیا تھا رات کے وقت، ہم نے ویڈیو چلوائی تھی، میں نے بھی چلائی تھی، اور 1 بجے سے پہلے ہم نے اناؤنس کر دیا تھا. ہمارے پاس ریکارڈ جو آیا تھا تو وکٹری اسپیچ ہم کر چکے تھے. لیکن دیکھو وی ور اگینسٹ دا ٹائڈ. یہ آپ کی بات بڑی ضروری ہے کہ کیوں کر آپ کا فارم 45 پہ آپ جیت جاتے ہو اور فارم 47 پہ آپ ہار جاتے ہو. اس کے کچھ میں آپ کو کہتا ہوں ریزن بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایون مارچ اور مئی 2023 میں الیکشن ہونے جا رہے تھے پروونشل اسمبلیز کے پی کے اور پنجاب کے، اس وقت بھی ہم نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کر دی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں. پھر یہ والے الیکشن جنرل الیکشن کے لیے ہم نے نومبر میں پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. اور ہم سپریم کورٹ کو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ کائنڈلی جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے اور ریٹرننگ افسر ہے وہ آپ ایگزیکٹو سے نہ لیں، کہ وہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار اور یہ لوگ نہ ہو، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، ایک فون پہ سب کچھ بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ہماری پہلی استدعا یہی تھی سپریم کورٹ سے کہ آپ جوڈیشری سے یہ کر دے تاکہ ان پہ کوئی پریشر نہ آ سکے اور سارے لوگوں کی جگہ ہو. دوسری بات ہے کہ سول جج کے پاس نے اگر آپ نے جانا ہے تو وہ پبلک آفس سے ہر کوئی جا سکتا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو ایکسس ڈینائی کیا تھا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر کے، کیونکہ وہ ایگزیکٹو تھے. دوسری بات ہے کہ ووٹنگ مشین تھی نہیں، جو ہم نے خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، لا بنا تھا. لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پہلے مہینے میں انہوں نے 2 کام کیے تھے. ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں ترمیم کر کے 50 کروڑ سے کم جو کیسز تھے اس کو ختم کروائے تھے، اپنے سارے کیس معاف کروائے تھے. دوسری جو سیکنڈ ساتھ ہی ترمیم انہوں نے کی تھی تو ووٹنگ مشین ختم کر کے انہوں نے کہا یہ والا ہوگا. تو یہ ایک بڑا مسہیب تھا. اور فارم 47 ہوتا کیا ہے؟ فارم 45 اس وقت بن جاتا ہے جب لوگ پولنگ اسٹیشن میں جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پریزائڈنگ افسران ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ان پہ دستخط لیتے ہیں، تو یہ ریزلٹ ہوتا ہے. اب ایک کنسٹیچوئنسی کے سارے فارم 45 ایک ریٹرننگ افسر کے سامنے آتا ہے، وہ کمپیوٹر میں فقط انٹری کر کے یہ بتاتا ہے کہ ٹیلی کر کے اس کا سارا جمع کر کے ٹوٹل کتنا ہے. اب وہ جو ٹوٹل کر رہا تھا انہوں نے سارے چینج کر دی اوور نائٹ، اور صبح سے ایک نوٹیفیکیشن کر کے کسی اور کا اناؤنس کر لیا. تو اس کو روکنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہمارے لوگوں کو جانے نہیں دیا، پہنچنے نہیں دیا، ایکسس روکا، سب کچھ انہوں نے ڈینائی کیا. ادروائز ہماری 180 سیٹ ہے لیکن وی آر سٹنگ ناؤ ود 91. تو اس کے لیے لانگ ٹرم پہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ، اور یہی جو ابھی ہم نے الائنس بنائی ہے تو ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا یہی بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے ذکیہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، ہمیں بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. جبران کین وی آسک انادر کوسچن اور کین وی ٹیک انادر کوسچن اور ٹو؟ ہاں ایک اور کوسچن لیتے ہیں، ایک لے لیں. اور چلیں رضوان صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن فرحان رسول صاحب آپ بات کر لیں پلیز. کوئی بات نہیں، پانی پی لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پالیسی کو لے کے کے پی کے کو میرے سوال تھے کچھ، اگر کوئی کے پی کے گورنمنٹ سے کوئی نمائندہ آپ کے پاس ہے یا وہ آپ تھوڑی دیر میں، ہاں تھوڑی دیر میں پھر لیتے ہیں آپ کو. رضوان کو لے لیتے ہیں. جی رضوان آپ کا اب ہو گیا مائک ٹھیک، تو پلیز پوچھ لیں کوشچن. رضوان اب بھی نہیں ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سوال ایک جو بہت آ رہا ہے کہ جو پارٹی میں بار بار کنفیوژن ہوتا ہے، صحیح ہے، تو ایک اس کو آپ کس طرح اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ، کیونکہ ایک سوشل میڈیا وہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اگلی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں کلیئرفائی کرنے کا موقع ملتا ہے تب تک بہت سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، رائٹ؟ اور تو بیسکلی کوشچن یہ ہے کہ آپ جیسے پارٹی میں ڈسپلن، کیونکہ اچھا پھر ایک اور یہ بات بھی ہے کہ کافی لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا میں نے کورٹ کمیٹی میں یہ کہا، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہو جائے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو کورٹ کمیٹی کی باتیں ہیں یا ایسا کچھ ہے وہ پھر ایک اس میں تھوڑا سا یہ ہو کہ بھائی ایک یونائٹیڈ فرنٹ لے کے جائیں، جب تک کورٹ کمیٹی وہ یونائٹیڈ ہو کے نہیں دکھائے گی تو بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو فالو کرنا، رائٹ؟ تو وہ اس کے لیے آپ کوئی کر رہے ہیں کوئی کام کہ جس میں بھائی اس طرح نہیں کہیں کہ میں نے یہ کر دیا کورٹ کمیٹی میں نے یہ کر دیا، میں تو ان سے مخالف ہوں کیونکہ میری جارحانہ پالیسی ہے، میری یہ ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہر لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہیں، ان کو کوئی سولوشن اچھا لگتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ایک ویو پوائنٹ ہو وہ ہو سکتا ہے یا بہت مشکل ہے اتنی ڈیموکریٹک؟
बड़ा अच्छा आपकी सजेशंस है और बिल्कुल आपका कंसर्न बिल्कुल बचा है। और ये लोग पूछते रहते हैं और हम उनको कहते हैं, जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है तो हम जूम पे मीटिंग करते हैं। 3 मीटिंग्स हमने ऐसे की कि 2 केपी हाउस में किए थे और 1 मीटिंग हमने अपने उसमें किया था, सेंट्रल ऑफिस में किया था, और बहुत अच्छा था बिकॉज हम चाह रहे थे कि फिजिकल मीटिंग भी और सारे हमारे जो लीडरशिप है वो इकट्ठे मिले और बहुत बेहतर हो। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली यस कोई चीज़ें लीक आउट हो चुकी थी, और जब वो लीक आउट हो जाती है तो न सिर्फ ये कि उसमें एग्जैजरेशन की जाती है बट बिल्कुल फॉल्स किस्म का प्रेटेक्स्ट दिया जाता है और हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है और हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ से लीक हो जाता है। तो अभी तक हम मालूम तो नहीं कर सके ये कौन लीक आउट करता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। और हमने आज भी कोर कमेटी में कहा है, उसके बाद जो कोर कमेटी के मेंबरान साहिबान है उसको भी हमने कहा है कि ये तो हमारे इंटरनल मामलात है, इंटरनल मामलात में जो कुछ हो जाए ये बाहर लीक आउट नहीं हो सकते और ना ही होने चाहिए किसी सूरत। और मैंने उनको ये कहा था कि ये कहाँ का कि सही बात होगी कि हम आपको कुरान पे हलफ दे दे, बोले आप कुछ बाहर नहीं लीक आउट करोगे, या आप मुझे दे दे कि जी आप भी नहीं लीक आउट करोगे। ये तो सेल्फ डिसिप्लिन है। सबसे पहले आपने एहसास करना है। हमारा लीडर इस वक्त जेल में है और हम सब कर रहे हैं, तो और हमारे वर्कर सपोर्टर को देके उन्होंने हमें सर पे बिठाया, किस तरीके से आग का दरिया उबूर करके हम ये इलेक्शन करके आ गए। और खान साहब की वजह से और उसकी जो गुलामी नामंजूर की आवाज़ है उस पर लोगों ने लब्बे कहा आया है, तो अवाम ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, दिल खोल के दिया। तो एटलीस्ट नाउ दिस इज टाइम कि हम सेल्फ डिसिप्लिन करके खान साहब की विजन को और उसके नैरेटिव को, उसके बयानियों को हम तब तक आगे बढ़ा सकेंगे जब वन फोर्स के साथ अपनी जाती मुफादात और इख्तिलाफात को ख़त्म करके हम आगे की तरफ बढ़े। तो रिक्वेस्ट हमने की है एंड थैंक्स गॉड आज जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, दिस इज गुड कि अभी तक कोई चीज लीक आउट नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा। लेकिन यूर ऑन अ लाइटर नोट, तो मैं भी ये कहना चाह रहा था कि वैसे तो हमें टीवी पे हमें दिखाते नहीं हमारे जलसे वगैरह, तो मतलब कोर कमेटी में फिर लाने थे लोगों को, बड़े बड़े कैमरे लीक हो जाए तो हम एटलीस्ट लाइव तो जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ ये वाली बात है, बिल्कुल यही हमने उनको कहा भी है कि बेहतर यही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह हम भी लाइव चले जाएं, सारे लोग डिस्कशन करें, लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना एक चैनल बना लें, क्योंकि उन्होंने कहा वो भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, हम भी बना लेते हैं फिर। अच्छा, एक जरूरी बात, अभी किसी ने मुझे मैसेज किया है कि खान साहब की जो मीटिंग थी मेडिकल जैसे डॉक्टर से, वो कल नहीं हो रही, 6 तारीख कल है, राइट? तो बुशरा बेबी की जो हो गई थी, लेकिन खान साहब की जो थी वो नहीं हो रही। उसके बारे में आपको कुछ पता है या कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। कल की हेयरिंग है, क्योंकि कल हेयरिंग की डेट है, थर्सडे को हमें जाने नहीं दिया था, तो कल पता चलेगा कि क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमने तो रिक्वेस्ट की थी, जज ने लॉबी किया था। कल जाके चेयरमैन साहब हमारे साथ सभी काज़मी साहब हैं, हम एक जर्नलिस्ट हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर सभी को हम ऐड कर लें जरा प्लीज, तो स्टूडियो से। जी अस्सलाम वालेकुम, सभी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से 2 सवाल, मुझे पता है आपने जाना है। एक तो अभी बैरिस्टर साहब जो इफ्तारी हुई पेशावर में, जो इफ्तारी हुई अभी, जिसका भी बैरिस्टर सैफ साहब ने बड़ी तफसील से जिक्र किया, क्या ये इफ्तारी जो थी खान साहब के इल्म में थी, यानी ये पार्टी की पॉलिसी थी कि इस तरह की इफ्तारी जो है वो ठीक है, मुनासिब है, हालात बेहतरी की तरह है, कोई मुफाहमत है, कोई दरमियानी रास्ता है? क्योंकि बहुत सारे आपको पता है सवाल उठ रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपकी तरफ से नोटिफिकेशन जो फोकल पर्सन के हवाले से पिछले 4-5 दिन से आपको पता है ये इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, तो आपकी नोटिफिकेशन जो अभी आया उसमें जो नाम ऐड करने थे, जैसे मिसाल के तौर पर शेर अफजल मरवत का या उमैर न्याजी का नाम था, वो इस नोटिफिकेशन में नहीं है। तो अगर ये लिस्ट इस तरह की अगर पहले आ जाए तो फिर स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं, थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, और फिर आपको पता है मुखालिफिन को मौका मिलता है कि वो रंग बिरंगी, आपको पता रूमर्स उठती हैं, रंग बिरंगी बातें उठती हैं, आप जानते हैं। तो ये इन चीजों से बचा जा सके, तो इस पर कोई आप लाएमल बना रहे हैं? और इसी के साथ जो एपेक्स कमेटी आपकी बन रही है उसका तो थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, थैंक यू सभी, अच्छे क्वेश्चंस है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो कोर का कमांडर है वो बेसिकली तो नहीं था कि वो उनको दावत दी गई सिर्फ और वो चले गए थे, नहीं। कोर कैबिनेट की मीटिंग केपी हाउस में हुई है और उसने की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, बट उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी केपीके की। आपको पता है आजकल की जो सरकमस्टांसेस है, और अभी बाय इलेक्शन भी आ रहे हैं, वहाँ 2 बाय इलेक्शंस है, और बाकी कुछ लोग हमने प्रोटेस्ट भी किए थे 1-2-3 जगहों पे, तो वो उसके सिलसिले में उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी सिक्योरिटी के इशू पे। तो जिस जगह में वो लेके जा रहे थे वो कोर कमांडर के घर में, वहाँ एक स्पेशलाइज्ड किस्म की वहाँ है स्पेस है जिसको उन्होंने एक खास नाम दिया, स्पेशलाइज्ड वहाँ रूम है, उसमें जा रही थी। तो सिर्फ दैट ब्रीफिंग कुड हैव बीन गिवन ओनली इन दैट रूम एट दैट प्लेस, जिसकी वजह से वो सारे चले गए थे।
اگر اسپیشلائز جگہ کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ نہ جاتے اور کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ویسا کوئی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے, نہیں ایون کور کمانڈرز جو ہے نہ کہ نہیں وہ سول لوگوں کو بلاتے, لیکن یہ فور دا پرپز آف دس وہ بلا سکتے تھے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو تو ان کیمرہ بریفنگ سم ٹائم دی جاتی ہے, بٹ دس واز ریئلی اے سیریس میٹر دے ہیو. تو اگر آپ ان کی ایکسپلینیشن دیکھیں جو لیٹر وغیرہ آئے تھے اس میں انہوں نے وہ اسپیشل قسم کے ان کو دینے تھے, تو اس لیے وہاں جانا مجبوری تھی. اور چونکہ obviously رمضان ٹائم ایسا رکھا ہوا تھا کہ اس میں افطاری بھی ہوئی اور یہ انہوں کو پہلے دیا گیا تھا, تو اس لیے ان کی میٹنگ ہوئی. جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں, ہاں جی کاظمی صاحب, دوسری بات آپ کی کون سا کوشچن تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے جو فوکل پرسن کا نوٹیفیکیشن کا دیکھے جو ہم خان صاحب کے ساتھ ہم ملیں, پہلے جو یہ 2-3-4 ریٹ پٹیشنیں ہوئی تھی, اور ریٹ پٹیشن ہم نے اس لیے کی تھی کہ جب جاتے تھے تو روک لیتے تھے, ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی, پر زیادہ لوگ آتے تھے تو پولیس والوں نے یہ کہا, جیل اتھارٹیز نے, کہ لوگ کورٹ آرڈر لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, پھر کنٹمپٹ لگواتے ہیں, ہم نہ ملائیں تو وہ ہمارے اوپر کنٹمپٹ لگاتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں اس بندے کو تو میں جانتا تک نہیں ہوں, تو یہ کیسے ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو سیکیورٹی کی بیس پہ ایک ایشو تھا, تو ہم نے 2-3-4 نام دیے تھے کہ فوکل پرسن کے, کہ ان سے کنٹیکٹ کر کے یہ فقط آپ کو نام دیں گے. جب میں وہاں چلا گیا تو ہم نے ایڈیشنل نام ڈال دیے تھے, لیکن کل جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا کہ ایک شارٹ لسٹ دے دیتے ہیں, تو وہ اس لیے دوبارہ چونکہ لوگ کہہ رہے تھے کون مسنگ ہے کون اس میں موجود ہے, تو مجبوراً ہم نے ایک لیٹر نکال لیا, ایک نوٹیفیکیشن کر لیا تاکہ کلیریفائر ہو جائے, پٹ دس میٹر ٹو رسک. ادروائز ہم نے لاسٹ ٹائم جو دیے تھے, آپ کو یاد ہے ہمارے 3 ممبر تھے, عمیر صاحب بھی تھے, نیاز مروت صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں, کیونکہ یہ تو جیل والوں کو فقط بتانا ہے کہ جی کون بندہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. کائنڈ آف ون ونڈو آپریشن ہوگا, اور ون ونڈو آپریشن میں ہم آپ کو نام دے دے کہ یہ لوگ آئیں گے, لیکن لوگوں نے اس طرح اٹھایا اور غلط انداز میں لے کے جایا کہ ہم نے اس کو کلیریفیکیشن کے لیے نوٹیفیکیشن کر لیا. تو یہ that one is just for this purpose. تو گھر صاحب آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ ایک فوکل پرسن کے لیے اتنی ڈیمانڈ ہے اور پرائم منسٹر شپ کسی کو چاہیے نہیں, آپ کو ایز اے پارٹی ہیڈ خوشی نہیں ہوتی کہ کتنا مطلب ڈیمانڈ ہے مطلب ہمارے؟ لیکن دیکھیں نا الحمدللہ یہ تو ہے نا کہ پوری دنیا میں اور ہر جگہ آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے مخالفین بھی ہے وہ اپنے جو یوٹیوب پہ بھی کچھ دے رہے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کا نام لکھ کر کے اپنے چینل سارے چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا نام نہیں ہو تو ان کا چینل ہی نہیں چلتا. ایپیکس کمیٹی کا بھی اگر بتا دیں. میں بتا رہا ہوں یہ بیسیکلی ایپیکس کمیٹی ہماری پہلے تھی, ابھی بھی ایپیکس کمیٹی ہے, لیکن ابھی خان صاحب سے جو مشورہ ہوا ہے ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی ہم بنانے جا رہے ہیں, جس میں فار ناؤ 14 بندے ہوں گے. بیسیکلی ہمارے پاس جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبران بہت زیادہ ہو گئے, ابھی 70 کے قریب ہے, اور وہ جو ہوتا بھی ایسا ہی, خان صاحب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم ایک اور کمیٹی بنا رہے ہیں, جس میں سے ہم نے وہ کل نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. اس کمیٹی کے ہمارے تقریباً 14 ممبر ہوں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ توڑے ہوں تاکہ میجر ڈیسیجن ہم لے لیں اور پھر کور کمیٹی کو اس کے لائٹ میں بریف کرے اور خان صاحب کے ساتھ ڈائریکشن لے کر کے لائحہ ذرا اسپیڈ اپ کر دے. یہ کور کمیٹی سے سپر سیڈ کرے گی, یعنی اس سے تھوڑی ابو ہوگی یا اس کے ایکول ہوں گے؟ اس کا تھوڑا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھو سٹیٹس وائز تو ایسا ہے کہ یہ تو چھوٹی کمیٹیاں ہمیشہ ساری پولیٹیکل پارٹی بناتی ہے, کوئی بھی کچھ کچن کمیٹی, کبھی ایپیکس کمیٹی, کبھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. ہمارے جو کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہو تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, کور کمیٹی اور نیشنل کاؤنسل ہے, لیکن ہم یہ بنا رہے ہیں تاکہ صرف ایک گروپ سا بنے اور یہ ڈیسائیڈ کر سکے. تو آلموسٹ سٹیٹس سب کی ایک برابر ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ سپرسیڈ کرتا ہے, سارے اسٹیٹس ایک برابر ہے, لیکن اس میں ٹاپ لیڈرشپ اس میں ہوگی تاکہ ہم جو ہے نا فیصلے جلد سے جلد کر سکے. کور کمیٹی میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی بہت ہے, فار انسٹنس لائرز بڑے سارے ہیں, تو وہ مختلف قسم کے میٹرز کو دیکھتے ہیں, لیگل بھی دیکھتے ہیں, پولیٹیکل بھی دیکھتے ہیں, پبلک کے کچھ ایشوز ہے وہ بھی, کیسز کا ذکر آ جاتا ہے, لیکن یہ ہولی سولی پولیٹیکل کمیٹی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور میں آپ لوگ دونوں بیٹھے ہیں, سبھی بھائی اور غور صاحب, ایک بات, یہ سوشل میڈیا شاید بہت زیادہ نیا ہو, اتنے کامنٹس آنا, اتنا کچھ پڑھنا, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان سب کی طرف سے کہ وی لو یو سارے کے سارے, جو آپ لوگ ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ سے بھی لوگ بہت پیار کرتے ہیں. تو کبھی کرٹیسزم آ رہا ہو تو کبھی بلاک نہ کریں کسی کو, اور آپ اگر کورٹ کمیٹی میں بھی کہہ دیں ایز ایکٹنگ چیئرمین تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ یہ ہیں تو پاکستان ہے, اور ان کو ایلین نہ سمجھیں. یہ وہ جو باقی لوگ سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ کو تو میں بڑا کریڈٹ دوں گا کیونکہ آپ نے کوئی 2 ٹکٹ واپس کروائے ہیں, جو پورا پبلک فیڈ بیک آیا, ایسا کسی پارٹی میں نہیں ہوتا. تو بہت داد ہے سب کو, اور یہ بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بلاک نہیں کرتے, اور کرٹیسزم کوئی کرتے تو ہم اس کو بالکل ہول ہارٹیڈلی لے لیتے. اور میں آپ کو کہوں لوگوں کی محبت کا,
میں ابھی پشاور گیا ہوں تو ایسے دور سے جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ ابھی ہاتھ پلا کے نا وہ ہاتھ چومتے تھے اپنے, یہ خان صاحب کی محبت کی وجہ سے, ورنہ ہمیں. اچھا بیرسٹر صاحب ایک چھوٹا سا سجیشن دوں, آپ کو پتا سوشل میڈیا آپ کی بیک بون ہے, بڑا اسٹرانگ ہے, تو میری ذاتی رائے ہے, آپ کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن میرے خیال میں جبران کو آپ اپنی جو ہے نا یہ کمیٹی ان میں سے شامل کریں تاکہ یہ جو نوٹیفیکیشن کے معاملات ہیں وہ بڑے بات پہ آ جائے. وہ ہیں جبران صاحب تمہارے ساتھ ہے. میں ہوں نہیں, یہ جو ایپیکس بنی ہے نا اس طرح کی, تاکہ نوٹیفیکیشن کے جو معاملات ہیں وہ پہلے ہی کلیئر ہو جائے کرے اس معاملے سے پہلے. ہاں ہے بھی ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. بٹ تھینک یو آپ دونوں کا آنے کا, اور بس میں یہ کہتا ہوں کہ عید آ رہی ہے, جیسے خان صاحب یہ جو ملتوی ہو گئی سماعت, تو ایک ہم نے انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے, آپ لوگ دونوں سے درخواست ہے کہ اس کو تھوڑا سا پبلسائز کریں کہ خان صاحب کے لیے ہم عید کارڈز لکھ رہے ہیں. تو عید کارڈ دو طرح سے, ایک تو میل کریں گے اڈیالہ جیل, اللہ کرے کوئی سپرنٹینڈنٹ کو اوپر سے کہیں آرڈر نہیں آئے تو وہ پہنچا دے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لے کے جائیں تو آپ کو لے جانے دیں, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر نہیں لے جانے دیتے تو ہم پکچرز اس کی لے کے اس کو بھی ایک عید کارڈ فار عمران خان ہیش ٹیگ پہ چلائیں گے. تو آپ کو بھی لکھنا ہو تو پلیز لکھیں, آپ بھی لکھیں. خان صاحب از آر نیشنل. جبران بھائی اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ابھی پچھلے دنوں میں نے وی لاگ کیا اس پہ کہ لوگ ایڈریس بھی دیا اڈیالہ جیل کا, تو انہوں نے اگلے دن اینتھراکس والا معاملہ شروع کر دیا, تو یہ بھی بڑا چکر ہے نا. ہاں اچھا ان کو تو کرنے دے, وہ تو بیچارے مطلب ایک ریاکشن موڈ میں ہیں, بہت سارے لوگ کارڈ بھیجیں. ہاں انشاءاللہ. میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں, جب میں نکلتا ہوں تو ایک مرتبہ نہیں, ایچ اینڈ ایوری ٹائم جب میں جاتا ہوں تھوڑا سا جب میں واک کرتا ہوں تو میں نے لاسٹ ٹائم ایک کفل کو دیکھا, وہ اٹھ گئے اور واپس آئے پبلک ٹرانسپورٹ سے اتر کے آئے, میرے ساتھ سلام کیا, پھر کہتا ہے خان صاحب کو ہمارا سلام پہنچاؤ, اور پھر کہا کہ ابھی ہم دوسری گاڑی آئے گی تو اس میں بیٹھ کے جائیں گے, لیکن آپ کو دیکھا تو ہم رکے تاکہ صرف یہ آپ کو کہیں کہ خان صاحب کو ہمارا سلام پہنچا. تو لوگوں کی اتنی محبت ہے. بالکل, اور آئی تھنک یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جو ایک میکرو پکچر ہے نا کہ 8 فروری ہم جیتے ہیں, ٹھیک ہے, اوور ویلمنگ جیتے ہیں, پورا سسٹم اگینسٹ ہم جیتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہوتے ہیں, اس کو جیسے سائڈ میں رکھیں, اور ریلیز عمران خان روز آواز اٹھائیں, جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے روز آواز اٹھائیں. تو اگر آپ فوکس رکھیں گے خود سے تو آپ کو اتنی زیادہ چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کریں گی. اور ویسے نا ایک بات ہے, رمضان کے بڑے دن ہیں, تو یہ جو دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے, جو ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس, ہم تو جیسے ایک ڈاؤن اینڈ آؤٹ والا چل رہا تھا, ججز کا آ گئے لیٹرز, رائٹ. تو بہت بلیو رکھیں اللہ پہ, کیونکہ دیکھیں کسی نے پوچھا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم 9 کو کیا کر لیتے کہ ہمارا مینڈیٹ ہو جاتا. تو دیکھیں طاقت ایک دوسری طرف ہے, لیکن ہمارے ساتھ تو پورا پاکستان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے, وہ اس سے ڈرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ پورا کا پورا یوز کرنا چاہیے. دل سے مانے ہوئے, میں نے وہ اسمبلی میں بھی کہا تھا نا کہ آپ کے تو بچے بھی نہیں مانتے آپ جیتے ہوئے ہوں, وہ پوری دنیا نے چلایا ہوا. آپ کو میں یہ بتاؤں, شہباز شریف اس کے پاس مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے جیتنے کا, نہ ہی وہ ایز الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, وہ دل سے مانا ہوا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں. لیکن آپ اس کی ہار کی ایک مثال دیکھیں, نواز شریف اس کے پاس آیا ہے, وہ وہاں بیٹھا رہا, نواز شریف نے اس کو مبارکباد نہیں دی, نہ نواز شریف کھڑے ہو کر کے ایک لفظ بولا ہے پارلیمان کو, اپنے ممبروں کو بھی نہیں, آپ لوگوں کا شکریہ یا شہباز شریف مبارک ہو. تو وہ دل سے مانے ہوئے ہیں کہ وہ ہار چکے. بالکل بالکل, اور آئی تھنک ہماری اتنی بڑی جیت ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ایک اگر آئے جس دن ہم باہر میں, تو میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تو آپ ہمیں سب کو نا نارتھ لے جائیں, علی خالد کے پاس, وہ گلگت بلتستان, ہم ایک بڑا وہاں پر جشن منائیں گے پہاڑوں پہ. اور پھر دوسرا نا یہ ڈیموکریسی ڈے فیبرری 8 ہونا چاہیے, کز اتنی زیادہ فیشزم کے باوجود لوگ نکلیں, یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے. تو وہ ایک انفارچونیٹ تھنگ ہے کہ کیونکہ لوگ نا جیسے اسی پہ لگ جاتے ہیں کہ اچھا پھر ملا تو نہیں مینڈیٹ. تو ہمارے بس میں نا کل یا پرسوں ہمارا تھا نا یہ سیمینار, سردار اظہر طارق صاحب تھے, تو میں ان سے اس طرح کی ڈسکشن کرا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں اس میں کوئی دکھ کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو میں سچ کے ساتھ کھڑا تھا, مجھے اسی کی بہت خوشی ہے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ریکارڈ نمبر ہے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, آپ کو پتا ہے ہم یوٹیوب پہ بھی لائیو ہیں, فیس بک پہ بھی لائیو ہیں, ٹویٹر پہ بھی لائیو ہیں, انسٹاگرام پہ بھی لائیو ہیں, اور ٹک ٹاک پہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی کلپس جائیں گی. تو میں صرف آپ لوگ ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
इतनी बड़ी अचीवमेंट को वो ज़ाया नहीं होने दें और सेलिब्रेट ज़रूर करें और अपनी कोशिश जब तक करें ना तो मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मैं आपको इसका एक चीज बता दूं, मेरे पास द गार्डियन वाले आए थे और उनकी पूरी टीम आ गई थी इलेक्शन के थोड़े दिन बाद। तो मैं उनको जब इंटरव्यू दे रहा था सेंट्रल ऑफिस में, तो सेंट्रल ऑफिस वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे कि ये आपके साथ हम शेयर करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हमने सर्वे किया। और उनके सर्वे में यह था कि उसने मुझे कहा कि हमने 16 पॉइंट इस्लामाबाद के चूज कर लिए, जिसमें अर्बन और रूरल सारा कुछ, और ये लोग जहां जहां हैं पोर्श एरिया अदरवाइज वो सारे एरिया कहता है कि हमने वो चूज किए। फिर हमने 4 किस्म के लोगों को माना, इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में, और इसके फर्दर हमने डिवाइड किया कि उन लोगों के लिए जिसमें औरतें भी हो, मजदूर तबका भी हो, फलाना भी हो, ये सारे कर दिए। उन्हें कहा पूरे इस्लामाबाद हमने सर्वे कर लिया, हमारे सर्वे के मुताबिक आप लोग जीत चुके हो। तो ये हम नहीं, वो इवन वो इंडिपेंडेंट सर्वे वाले कह रहे हैं कि हम बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आपको पता है कि इस साल ना मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड के इलेक्शंस हैं। तो अब जो हमारी मीडिया टीम है जो इंटरनेशनल मीडिया को देखती है, वो बेसिकली दे आर डाइंग टू गेट इंटरव्यूज विद अस कि हमने ये कैसे किया इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, क्योंकि हमारे बिल्कुल बराबर में बांग्लादेश में जो हुआ उसमें तो अपोजिशन वो जो पार्टी थी वो उससे तो बॉयकॉट ही कर दिया, लेकिन हम खड़े रहे। एक बहुत बड़ी बात है, एक हम खड़े रहे। तो वो सारे मैं दिन के एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज दे रहा हूँ आजकल उनको बताने के लिए। वो पूछ रहे हैं एआई का यूज कैसे किया, और आप लोगों ने जो एआई का यूज किया पॉजिटिव यूज किया, दूसरे लोग डीफेक्ट्स कर रहे हैं, अजीब बहुत नेगेटिव उसमें यूज होता है। तो we're basically as a Pakistanis we're leading the positive artificial intelligence movement, और ये हर बड़ा अखबार आजकल इंटरव्यू ले रहा है। और ये जब उनके इलेक्शंस करीब आएंगे जो दूसरे कंट्रीज में, तो पीटीआई के तो एग्जाम्पल्स लोग दे रहे हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि यार लोग ना परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि बेसिकली अगर पूरा पाकिस्तान साथ है, बल्कि मैं सबसे यही सवाल पूछता हूँ और आपसे भी, अगर आपको कह दिया जाए कि आप जीत रहे हो लेकिन आप दूसरी टीम में जाओ, शहबाज वाली टीम में जाओ या दूसरा पावरफुल लोगों की, तो आपको वो मंजूर होगा या यहाँ पीटीआई में रह के हारना मंजूर होगा? मुझे ऐसा लगता है कि 100% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विल से कि भाई हम इमरान खान के साथ है, जीत हो हारो कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। तो एब्सोल्युटली राइट। एनीवे आई विल गिव यू द लास्ट वर्ड। जी थैंक यू जी, चेयरमैन साहब, थैंक यू सो मच। सभी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चेयरमैन साहब थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फरीद अगर यहाँ पर हैं तो जरा फरीद को स्ट्रीम में ले लें। मेरे ख्याल से फरीद को हम नहीं देख पा रहे, तो हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं। एक दो गेस्ट, क्योंकि एक पैरल डिस्कस जो है ना इस वक्त मीटिंग भी हो रही है कोर की, तो उसमें कुछ लोग बिजी हैं, तो शायद हो सकता है थोड़ी देर में आए, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को हम बुलाते हैं। और इन्होंने ये वो पहले सियासतदान थे, पहले वो शख्स थे, पहले वो सेनेटर थे जिन्होंने टीवी पर आकर बताया कि उनके साथ जो जुल्म हुआ, जिसके बारे में आज 6 जजेस बात कर रहे हैं। इसकी इब्तदा जो है सबसे पहले इसका तारीख जब लिखी जाएगी तो इनको पूरा पूरा क्रेडिट जाएगा कि ये जवां मर्दी के साथ भी आ गया, और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने ऐसा जो कुछ भी इनके साथ वो जुल्म और ज्यादती वो हुई। आप लोगों की भरपूर तारीफ में सेनेटर आजम सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। कैसे आप? पहले तौर पे अल्लाह का करम है सर, खुदा ताला का शुक्र है। इस उम्र में 8 महीनों में जंगलों में रहा, पहाड़ों में रहा, और 2 महीने जब खान साहब का ये इलेक्शन सारा कुछ हुआ, तो मैं आपके नाजरीन को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये नहीं कि कोई बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े जुराइम पेशा नवाज शरीफ को मानसरा के पहाड़ों के अंदर शिकस्त देकर उसकी सियासत को हमेशा के लिए दोबर करने वाले अल्लाह ताला की मदद, और उसमें इमरान खान का कलीदी वोट और उसका जज्बा और उसकी मोहब्बत। मैं आपसे ये शेयर करूं कि आप हैरान रहेंगे, क्योंकि मैं भी अंडरग्राउंड था, जगह जगह पे छापे लग रहे थे, कोई झंडा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई रैली नहीं। और उसका जो दामाद है, जेली दामाद, वो दिन दिहाड़े बिल्कुल इस तरह फिरता था जिस तरीके से एक वजीर आजम का एक प्रोटोकॉल लेके जगह जगह पे लंबी कतारें, लंबे जुलूस, लंबी रैलियां। और आफरीन है लोगों पे, और ख़ासकर हमारी ख़वातीन पे, उन पहाड़ों में रहने वाले जो 3-3, 4-4 मील पैदल जाकर, जहाँ पे जीप रोड भी नहीं है। और यकीन करें कि मैंने सारा जो कैंपेन था वो जूम पे किया,
میں وہاں پہ موجود تھا. پہلے میں نے کوشش کی کہ میں نواز شریف کے مقابلے میں اپنے کاغذات جو ہے داخل کر سکوں. ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ سے ایک ٹریبیونل سے ایک RO سے ریجیکٹ ہوتے رہے اور میں سمجھ گیا. تو پھر میں نے ایک سیکنڈ گریڈڈ وہیں کا باشندہ ان کو جو ہمارے CM علی امین صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے ان کو آگے کیا. اور مجھے یہ یقین تھا اس لیے کہ انہوں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذ داخل کیے تھے. اور جب میرے پاس میں خود ڈسکوالیفائی ہو گیا، جس طرح مراد سعید اور دوسرے لوگ تھے ڈسکوالیفائی ہوئے جن کو یہ نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت پھر میں نے اس سے جب گستاخ خان سے سوال کیا تو اس نے ایک ہی بات کہ اس وقت لوگ PTI کو ظلم جبر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ بات مجھے بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کی نصرت اور عمران خان کے ووٹ کے علاوہ اس میں میرا کوئی یا کسی اور کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے. تو میں آپ کے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن، سیاسی دشمن، ملکی دشمن، جرائم پیشہ نواز شریف کی سیاست کو عملی طور پر عمران خان کے ووٹ کی حفاظت کر کے، فارم 45 کی حفاظت کر کے، فارم 47 کی حفاظت کر کے اس مکروہ شخص کو جو ہے مانسرا کے لوگوں نے شکست دے کر ہمیشہ کے لیے اس کا چیپٹر جو ہے بند کر دیا. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو سمبل کا مسئلہ تھا، کسی کی مکھی تھی، کسی کی دراتی تھی، کسی کی اینٹ تھی اور ساتھ کتاب بھی تھی. اب اینٹ اور کتاب میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں وہی کہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ہے. اور خاص کر 1.5 سال پہلے جب میں نے چیف جسٹس بندیال کو پیغام جو ہے بنی گالہ سے دیا تھا کہ جج صاحب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور آج پارلیمنٹ کے سب سے پاورفل سینیٹر جو ہے اگر اس کو بے لباس کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر ادارے کے ہر بڑے کو بے لباس ہوا. اور میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جس دن یہ آگ کے شعلے، یہ ظلم کے شعلے کسی جج کے دروازے اور اس کے بیڈ روم تک پہنچیں گے. مجھے آپ ندامت ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی کل ایک انٹرویو دیا تھا کہ میں نے کیوں یہ لفظ استعمال کیے تھے، لیکن وہی ہے کہ قدرت نے یہ ہمارے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ خود ہمارے بچے اور ہمارے بھائی جن کو ہم نے اس ملک میں عزت دی ہوئی ہے، جب بزرگوں کے، وکلاء کے، ججوں کے، بیوروکریٹس کے، ٹیکنوکریٹس کے، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ملک کی پہچان ہے، ان کو بے لباس کریں گے تو ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. اور جب وہ خاص کر ججز کو جس حالت سے گزر رہے ہیں، خاص کر یہ 6 ججز نہیں ہیں، 600 ججز ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میرا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لیا گیا تو ایک بڑے جج تھے جس نے سارے بیانات FIA کے اور سب کے کر چکے تھے اور اس نے 5 رکنی جو ہائی پاور ججز تھے ان کی موجودگی میں چیف جسٹس بندیال نے کہا تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. بڑی سوچ کے بعد اس رات کو چند گھنٹوں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں اس وقت نہ کھڑا ہوا تو میری ہر بیٹی پہ، میرے ہر بیٹے پہ یہ ظلم ہوتا رہے گا. یہ آسان بات نہیں ہے. آج بھی اس ٹروما کی حالت سے گزر رہا ہوں. نیند کے اندر 76 سال کی عمر میں جب اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ، کیونکہ امریکہ میں ایک آسائش کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا. اور جب میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی روٹس کو جاتا ہوں، میں سرو کروں گا، تو یہ فیصلہ آسان نہیں تھا. آج میرا وہاں پہ پارٹنر جو ہے، کسی سے یہ پتہ لگ کر لیں کہ کم از کم 4-5 ارب ڈالر کا اس وقت اس کے ایسٹ ہیں. میں یہ سب کچھ اس لیے چھوڑ کے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے مجھے عزت دی
لیکن جو تماشا یہ رجیم چینج کے بعد ہم نے دیکھا، اس پہ اب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے حقائق ہیں. تو میں اپنی آنے والی نسلوں کو کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی حقیقی زندگی کی جنگ ہے اور اس کو جیتنا ہم پہ لازم ہے. میں جب جیل سے دوسری مرتبہ نکلا تو خان صاحب نے مجھے کہا زمان پارک میں کہ اعظم بتاؤ، تم نے تو جیل کے اندر کافی دن گزارے اور وہاں پہ سوچ بڑی گہری ہوتی ہے، تمہارا کیا مشاہدہ؟ تو میں نے کہا خان صاحب، 2 چیزوں کو ہم نے فوقیت دینی ہوگی، ایک وکلا کو اور دوسری اپنی بیٹیوں کو، خواتین کو. اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک پرامن انقلاب لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری خواتین نے، لیکن ہم نے اپنے وکلا کو اس وقت اگنور کیا. خدا کا چودھری صاحب آپ کی آواز اچانک سے چلے گئی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بیک اینڈ پہ آپ کو کسی کو آواز آ رہی ہے؟ سوادی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، وہ میوٹ ہو گیا ہے آواز. جی سوادی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ رانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ میوٹ پہ ہیں ویسے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جبران بھائی. اچھا تو سوادی صاحب کی نہیں آ رہی. سوادی صاحب اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو کے پھر واپس آ جائیں تو پھر آئی تھنک صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ جاری رکھیں. رانا صاحب آپ انٹروڈیوس کرنے آئے کسی کو؟ جی کس کو؟ میں آج جی کریں. جی جبران بھائی، پہلے تو میں بیرسٹر گوہر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے پہلے 2 مہینوں کی سیلری جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکرز جو جیل میں ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے ڈونیٹ کی ہے. اللہ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسرا، اعظم سواتی صاحب کو جب سن رہے تھے تو ان کے وہ جو جذبات تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے. جو جس درد اور کرب سے وہ گزرے ہیں وہ ہماری پارٹی کا تقریباً ہر ممبر گزرا ہے. تو وہ تکلیف برداشت کر رہے تھے تو پرانے دن یاد آ رہے تھے. اور یہ جو بالوں میں سفیدیاں آ گئی ہیں اس عمر میں، یہ اسی 1 سال کے اندر اسی کا شاخسانہ ہے. تو میں آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک ایسے فرد کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کو دیکھ کے ان کے اندر عمران خان کا عکس نظر آتا ہے. ایسے بہت چہرے پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جو پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت یا یہ اپرچونٹی نہیں دی، جو پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارے نئے لیڈرز متعارف کروائے. ان میں سے ایک چہرہ یہ بھی ہے، جیسے مراد سعید صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شہریار افریدی صاحب ہیں. ایسے ہی میرے بہت ہی پیارے، میرے پسندیدہ جناب زلفی بخاری صاحب ہیں. اور انہوں نے پارٹی کے لیے مشکل وقت میں بہت قربانیاں دیں، کڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ورکر کا حوصلہ بلند کیا. تو آپ سب کی جو ہے بھرپور تالیوں میں میں اعظم اپنا زلفی بخاری صاحب کو اچھا ان کا آئی تھنک وہ ایک میٹنگ چل رہی ہے ابھی کورٹ کمیٹی کی، سب کمیٹی کی، مجھے لگتا ہے وہ وہاں بزی ہیں. تو وہ جیسے آتے ہیں تو پھر آپ آئیے گا. لیکن جب تک شوکت بٹرا صاحب ہمارے پاس ہیں تو ان کا دیکھتے ہیں، اگر مائک وغیرہ چلا ہے تو وہاں چلتے ہیں. جی فرید اب ہیں؟ جی جی السلام علیکم. اچھا، جس وقت سے رجیم چینج ہوا ہے تو پاکستان میں آئین توڑنے کی جو کوششیں شروع ہوئی ہیں وہ تاحال ابھی تک جاری ہیں.
شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ بیوی بچوں کا فرق ختم کر دیا گیا، بچوں کو، بزرگوں کو چادر چار دیواری ایک تقدس کی پامالی، یہاں تک کہ ججز اور وکلا کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس وقت میں بہت سے جو ہے دکھ کے سٹیج جو پی ٹی آئی نے دیکھے ہیں، لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ جہاں چھوڑ گئے ہیں وہاں پر بہت سی نئی لیڈرشپ ایسی سامنے آئی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی وفا ملک کے ساتھ بلکہ خان صاحب کے ساتھ بھی اپنی وفا ثابت کی ہے، اور یہ ایک طرح سے نئی قیادت کا آنا ملک کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ یہ صاف شفاف کردار کے مالک یہ لوگ آگے جا کر جو ہے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس وقت تک جو ہے وہ ظلم اور بربریت جاری ہے، جہاں اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہماری جو خواتین ہیں ان کو ابھی تک باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ صنم جوید اور عالیہ حمزہ کی میں یہاں بات کروں گا، ان دونوں کو اگر کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا وہ بیک وقت لاہور اور میاں والی میں ہو سکتی ہیں کہ لاہور سے انہیں ضمانت ملی ہے تو میاں والی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ایک شخصیت ہے جو اسی رجیم چینج میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور میں اسے بلانا چاہوں گا شوکت بسرا صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے جو عوام سے خطاب کریں۔ آپ کی سب کی بھرپور تعلیم میں شوکت بسرا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے جبران بھائی، فرید بھائی؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، تھوڑا سا فریز ہو گئے تھے لیکن اب صحیح ہے۔ تو پہلے تو بہت بہت خوش آمدید آپ کا پروگرام میں، پی ٹی آئی سیمینار میں، اور the floor is yours۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو چل رہا ہے سب کچھ؟ ہاں، پہلے تو میں آج سوشل میڈیا ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے عمران خان کی ادنیٰ سپاہی کو مجھے موقع دیا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا۔ تو میں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ منگل کو جو ابھی گزرا ہے 2-3 دن پہلے، میں پاکستان کے کپتان، میری اور آپ کی آن اور شان، پورے دنیا میں پاکستان کی پہچان اور پاکستان کی غیرت کا نشان عمران خان صاحب کو ملا ہوں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یقین مانے کہ شاید ہم لوگ اس ہمت اور طاقت میں نہیں ہیں جتنی ہمت طاقت اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو دی، اور ان کی ڈٹرمینیشن، ان کی بہادری، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح بیان کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے واقعی، شوکت خانم ایک عظیم ماں تھی جنہوں نے عمران خان جیسا بیٹا پیدا کیا، اور ہمیں سب کو فخر ہے کہ خان صاحب نے جس جرت، دلیری، بہادری کے ساتھ اس آمریت کا، بلکہ میں تو ایک پرانا پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے تو پاکستان کے اندر جو بدترین مارشاء اللہ تھے، بدترین آمریت تھی، اس میں بھی شاید اتنا ظلم ستم کے ساتھ نہیں ہوا جتنا تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ، اور میں پھر کہتا ہوں جتنا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ عمران خان صاحب، میں پھر کہتا ہوں، پاکستان میں دنیا کی پہچان ہے۔ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب 2 دن جیل نہیں کاٹ سکیں گے، سختی برداشت نہیں کر سکیں گے، تو میں جیل کے اندر جو سب سے پہلے انہوں نے بات کہی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں کو جا کے میرا پیغام دینا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، نوجوانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اوورسیز کا، پاکستان کے اندر لوگوں کا، کہ اتنے بڑی ظلم، بربریت، جبر کے باوجود کہ پارٹی توڑ دی گئی، کسی کا خیال نہیں رکھا گیا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، گھر توڑ دیے گئے، ایک ایک شخص کی ایک ایک کہانی، اگر میں اپنی کہانی شروع کر دوں کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں میرے سے پوچھتی تھیں، بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا اس پاکستانی نہیں ہیں، کیا ہم اس ریاست سے وفادار نہیں ہیں، کیا ہم غدار ہیں؟ تو ایک ایک کہانی ہر گھر کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جرت اور دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود لوگوں نے جو ظلم سہے، ایک ایک شخص 50 ایف آئی آر درج ہوئی، کاروبار بند کر دیے گئے، پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر جیل میں ہے، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لوگوں کو جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، اس کے بعد 8 تاریخ کو جو انقلاب تھا
تو یقین مانے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا میں اپنی قوم پہ خوش ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم بنا دی ہے. میں اس کے سامنے جو میرے پہ میں جو جیل میں ہوں، میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے کام لے لیا. اور اس لیے وہ بہت مشکور ہیں تمام پاکستانیوں کے، خاص طور پہ پی ٹی آئی ٹائیگرز کے. انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں 3 دن پہلے اپنے لیڈر سے، اپنے قائد سے مل کر آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں قوم کو وہ پیغام دوں. انہوں نے الفاظ تھے، کوئی ظلم کوئی جبر نہیں توڑ سکتا، مجھے کوئی نہ جیل توڑ سکتی ہے نہ ان کی سختیاں توڑ سکتی ہیں. بشرا بیگم کو جو ان کی طاقت ہیں ان کو کمزوری بنایا جا رہا ہے اور کمزوری بنا کر پیش کیا جا رہا تھا. ان کے خلاف جو حربے استعمال کیے گئے، آپ اندازہ کیجئے. خان صاحب کو دہشت گرد، غدار، کرپٹ، کیا کیا نہیں کہا گیا. اور آخر میں آ کے اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ نکاح پر سزا دے دی گئی. لیکن قوم نے کیا کہا؟ جان اللہ دی، ووٹ خان دا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں کوئی اگر لیڈر ہے، پاکستان کو بچا سکتا ہے، پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے. اور دوسری بات جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم، اظہر مشوانی صاحب آپ کا نام، جبران الیاس صاحب آپ کا نام، جتنی سوشل میڈیا ٹیم والنٹیئرز ہیں، یقین مانے کہنے لگے کہ اگر میری پارٹی جو آج پاکستان ہے، جو پورے ریپریزنٹ کرتی ہے، اس میں آج اگر کسی کا سب سے بڑا کردار ہے تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا کردار ہے. اور سوشل میڈیا ٹیم نے جو رول پلے کیا، خاص طور پر 9 مئی کے بعد، میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے سوشل ٹیم کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب خوش ہیں آپ لوگوں سے. میں پورے پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو، ہمارے والنٹیئرز کو جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. خان صاحب کہتے تھے 2 طبقے، ایک سوشل میڈیا ٹیم ہماری اور ایک وکلا. دونوں سے وہ اتنے خوش تھے کہ ان دونوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر اتنی بڑی پارٹی، علی بھائی آپ بھی ہیں، تمام لوگوں کے لیے خان صاحب کی بہت بڑی مبارکباد ہے. سوشل میڈیا ٹیم کو بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہمارے لیے بالکل کچھ نہیں ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے جو سوشل میڈیا کا نا، جیسے دنیا کے ہر کونے میں جو والنٹیئر ہمارا ہے نا، تو ہم تو ایک جیسے ایک پیغام، جیسے ایک گرافکس بنا دیا، ویڈیو بنا دیا نا، تو وہ ایک ڈال دیتے ہیں آفیشیل چینلز پہ. بٹ جو وہ میسج کو پروپیگیٹ کرتے ہیں نا، اصل کمال میں کہتا ہوں ان کا ہے. اور وہ اتنے سارے گمنام لوگ ہیں، جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا، ٹائیگرز اینڈ ٹائیگریسز دنیا میں ہر جگہ. تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں ہمیں، وہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. تو جو سن رہا ہے، اینڈ دس از اگین ریکارڈ نمبرز وی آر سیئنگ، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اصل ہیروز ہیں. اور پلیز یہ جو فوکس ہے اس کو نہ جانے دیں، کیونکہ یہ جیسے عمران خان صاحب شوکت بسرا کے تھرو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا اسٹرینتھ. تو فوکس ہمیشہ رکھیں بس خان صاحب کی رہائی. میں آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں، عمران بھائی انہوں نے کہا دے آر آور ریئل ہیروز. اور بالکل آپ نے درست بات کہی، آپ نے درست بات کہی کہ جو آپ ایک ٹیم ہے، جو فیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ آج دیکھیں نا، آج تو ہمارے مخالف ماننے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے، ہمارے مخالفین کا کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پے کیا جاتا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف یو، our social media team, our volunteers. اور خان صاحب کے بقول you are our real heroes. اور اسی طرح وکلا جو ہیں خان صاحب نے اوکے شوکت سم اپ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ 9 مئی کو جو سی سی ٹی وی فوٹیج جن لوگوں نے چرائی ہے، جن لوگوں نے گم کی ہے، جن لوگوں نے غائب کی ہے، وہی ذمہ دار ہیں 9 مئی کے، وہی ذمہ دار ہیں 8 فروری کو الیکشن چرانے کے. یہ پیغام بھی بڑا واضح اور کلیئر ہے خان صاحب کی طرف سے. چلیں ایسا کرتے ہیں، اس کو نا
थोड़ा आगे लेके चलते हैं शौकत साहब, और ना एक दो लोगों को और भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 5-7 मिनट की, फिर हम आपको जाने देंगे, फिर अब आगे भी लोग आ जाएंगे. डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं, जरा वो कर दें, और उसके बाद वी गो फ्रॉम देयर. हम जरा थोड़ा सा एक आधे लोगों को मैं चाहता हूँ कि हम ऐड कर लें. जी डॉक्टर महविश, ओवर टू यू प्लीज. म्यूट है आप. म्यूट है. म्यूट है. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम अली भाई. थैंक यू फॉर लेटिंग मी पार्ट ऑफ दिस. मैं जिन शख्सियत को इनवाइट करने लगी हूँ, कायद-ए-आज़म के बाद अगर ख़वातीन को हकीकी मायनों में सियासत की तरफ वापस अगर कोई लेके आया तो वो खान साहब. ये खान साहब की सियासी बसीरत थी कि पहले एक लंबे अरसे तक ये कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में कि शराफत सियासत में ऑलरेडी इतने शरीफ हैं कि असल शरीफों का इसमें रोल है नहीं. लेकिन फिर हमने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन फीमेल क़यादत को देखा, पढ़ी लिखी दलाइल से बात करने वाली ख़वातीन टॉक शो में बगैर बजाय इसके कि सिर्फ नॉइज क्रिएट करें, एक्चुअल इंटेलिजेंस के साथ लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली और उनके जवाबात देने वाली. अभी हालिया ही इनका कल ही एक जो है इंटरव्यू में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो था मुखालिफ पार्टी को बड़े ही दलाइल से उनका जिसे कहते हैं मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया. और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की नौजवान क़यादत में से एक मेहरबानो कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम मेहरबानो. अस्सलाम वालेकुम. बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने, मैं थोड़ा सा शर्मा रही हूँ अब. नहीं, योर इंटरव्यू वाज इम्प्रेसिव. आपका तो वो जो धूमें मची हुई थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड. और वो आप लोग जैसे लोग हैं जो हमें हिम्मत देते हैं कि वी नीड टू बी इन द फ्रंट लाइंस. तो बिल्कुल. अभी थोड़ी देर पहले ना फरीद भी ये बात कर रहे थे कि जो नए चेहरे जैसे शौकत साहब, आप मतलब अब प्रोमिनेंट इतना हो गए हैं, जैसे अब आपको फर्स्ट नेम से जानते हैं, मेहरबानो यू. बल्कि आपको तो मेहरबानो अभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि यू साउंड लाइक योर डैड. जितना धीमे अंदाज से आप समझा रही होती हैं. और शौकत साहब, आप जो पैशन है, जो स्ट्रगल है, वो सारा का सारा मतलब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, सब देख रहे हैं कि कितने नए हीरोज आए हैं. तो पहले तो आप दोनों को सैल्यूट कि जो आप कर रहे हैं. इतने सख्त हालात में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है. बड़ा इजी है कि बैठ जाएं साइड में, बट यू फोक्स आर देयर. तो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, और थैंक यू फॉर ऑल दैट यू टू आर डूइंग. तो मेहरबानो, आप क्या कहेंगी ये जो. मैं तो सबसे पहले कहूंगी थैंक यू यू गाइस. आप लोग जो जैसे रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, इस जमात की रीढ़ की हड्डी है. मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, आई थिंक अगर मैं 1000 बार और भी कहूँ तो कम है. जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस जैसी उम्दा टीम मैंने आज तक नहीं देखी. इतने इनोवेटिव हैं, इतने डायनामिक हैं, हार भी नहीं मानते. you keep going, you keep coming up with new ideas. अब क्योंकि हमारे असल में जलसे नहीं हो सकते, तो इतना एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि जिससे आप जमात की क़यादत को और जो गैप आ जाता है कम्युनिकेशन का, उसको ब्रिज कर रहे हैं विद दीज वर्चुअल जलसास. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव एंड यू हैव ऑल डन सो वेल. एंड जहाँ तक वो धीमी आवाज की बात है, उसकी मैं आपको उसके पीछे ट्रिक जो है वो बताती हूँ, सीक्रेट जो राज है. मैं बाबा को ना, ही इज ऑलवेज, आई कैन हियर हिम इन माय हेड, एंड वो हमेशा कहते थे आराम से बात करनी है, गुस्से बिल्कुल नहीं होना, जल्दबाजी में नहीं जवाब देना, जस्ट बी काम एंड कूल. सो आई ऑलवेज हियर दैट इन माय हेड, लिटरली आई हियर हिज वॉइस, एंड सो दैट्स व्हाई I'm able to keep my composure and मैं स्माइल करती रहती हूँ. एंड लेकिन आपने ना एक बड़ी नाइंसाफी की है. जो पीपीपी के एक मशहूर शख्स हैं आपके इलाके के, तो वो बेचारे जब इतने पैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपका बस एक लाइन होती है जो उनके पूरे प्रोपेगेंडा का मतलब तो वो तो बहुत परेशान होंगे आपसे. वो बाय द वे जिब्रान इतने परेशान है कि इस वक्त उन्होंने मुल्तान में एक झूठा बयानिया वो बेच रहे हैं. उन्होंने दे ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन, क्योंकि आपको पता है NA 148 में बाय इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ मगर मुतवक्के है, और वहां पे बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, वो तब लड़े भी थे इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में जीते भी थे, उनके साथ नाइंसाफी भी हुई, और अब ऑब्वियसली वही हमारी जमात के उम्मीदवार होंगे. मगर उन्होंने पूरे मुल्तान में मशहूर कर दिया है कि मैं तैमूर मलिक की सीट पर आके वहां से इलेक्शन लड़ूंगी. एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने एक और बयानिया बनाया कि देखें
بیسکلی کہ مجھے اتنی لالچ ہے پارلیمان میں پہنچنے کی کہ اب میں ایک اور حلقے میں چھلانگ مارنے والی ہوں اور میں تیسری دفعہ ہاروں گی. اینڈ مجھے ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ 2 دفعہ آن دا ٹراٹ وہ میرے سے الیکشن ہارے ہیں. دونوں دفعہ، ایک دفعہ انہوں نے پیسے کا استعمال کیا، اس دفعہ بھی پیسہ اثر ہر چیز کا استعمال کیا، اور ایک ہائی جیک کیا ہے انہوں نے الیکشن بہت بری طرح سے. اور وہ ان کو بھی معلوم ہے، ان کے ووٹرز کو، ان کے جتنے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سب شرمندہ ہیں، بٹ ڈھٹائی ہے اور ڈھٹائی سے چپکے ہوئے. اینڈ اس میں ایک اور چیز آج بتانا چاہتی ہوں. آئی واز ریڈنگ ہمارا جو ایک گروپ ہے اسٹولن مینڈیٹ کا، اس کے اندر مزید اینڈ آئی تھنک اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس نقطے کو، کہ کس طرح جہاں جہاں ریکاؤنٹ آرڈر ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک جماعت کے اپیل پہ یا ایپلیکیشن پہ ریکاؤنٹ آرڈر ہو رہا ہے، اور ہر ریکاؤنٹ کے نتیجے میں وہ سیٹ جو ہماری جیتی ہوئی ہے اس کو اوور ٹرن کر کے پی ایم ایل این کو دے دی جاتی ہے. اب آئی تھنک اٹس پی پی 133 which is the latest حلقہ for us to lose. وہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا ہے، ریکاؤنٹ آرڈر کیا ہے. آپ نے بڑا اچھا یہ یاد دلایا، لیکن میں ان سے ہی پوچھتا ہوں شوکت بسرا صاحب سے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یہ جو اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، واٹ کین وی ڈو؟ آپ کا میوٹ پہ مائک، سوری. قانون نہیں ہے بلکہ جنگل کا قانون ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس تمام کی ذمہ داری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر آتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے نظام کے سہولت کار ہیں، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور یہ ادارے جو نیچے آتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ تو ظاہر ہے ان جو کچھ انہوں نے کیا. اب بلے کا نشان جو چھینا گیا 11th آور پہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ جو خواتین کی سیٹیں چھینی گئی، یہ جو دھاندلا ہوا، یہ سارا کچھ اسی کا نتیجہ تھا. اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کو میں پھر سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو جو حکم آ جاتا ہے انہیں پتہ ہے عدالتیں ہمیں نہیں پوچھیں گی. ابھی شکر الحمدللہ کہ 6 ججز جو ہائی کورٹ کے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ چیزیں اللہ کرے گا بہتر ہو جائیں گی. ابھی آپ دیکھیں ان کو لفافے ملنے شروع ہو گئے ہیں، ریشمہ والے، وہ ریشمہ والے لفافے بھائی اب ان کو ڈرانا چاہتے ہو کہ کیوں آپ گئے ہو وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں. میرے بھائی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن یہ نہیں چلے گی. میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں جبران، اس سے پہلے کہ آپ یہ میری بہن شہر بانوں تک جائیں، خان صاحب نے خواتین کے حوالے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے، خواتین کے حوالے سے بہت ہی زبردست ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، عالیہ حمزہ کو، صنم جاوید کو، جتنے میں اگر کوئی نام لینا بھول جاؤں تو معافی دیجیے گا، سب کو، کہ ان کی جتنی جدوجہد ہے. اور پھر خاص طور پہ جب یہ جو ابھی کہ 9:51 پر صنم جاوید اور عالیہ حمزہ وہ لاہور میں لاہور جناح ہاؤس کے سامنے تھی، 9:52 پر رائیونڈ کا تھانہ جلا رہی تھی، اور پھر ان کو 9:55 پر کی جیل میں اب وہاں پر ڈال دیا گیا. اور انہوں نے کہا میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ساری عمر مجھے جیل میں رکھ لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارے کارکنوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ پیغام تھا جو میں دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا میں جو میرے ورکرز ہیں ان کے ساتھ ظلم برداشت آپ نے بہت کر لیا، تو اس لیے اس کو فوری رہا کیا جائے. مجھے رکھیں ساری عمر جیل میں نہیں ٹوٹوں گا، میں نہیں کوئی ڈیل کروں گا. صرف یہ جو ابھی بات کریں سیٹیں چھیننے والی، خان صاحب کی ترجیح یہی ہے رول آف لا کے لیے. ایک دو نا سوال لے لیتے ہیں. شوکت بسرا صاحب آپ بھی یہاں پر ہیں، مہربان قریش صاحب آپ بھی یہاں پر ہیں. فرید آپ کسی کو وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر لیں جلدی سے، تاکہ ہم پھر ایک دو سوال لے لیں. فرید آپ میوٹ پر ہیں. فرید نے کیا تھا انٹروڈیوس شوکت بسرا صاحب کو، تو فرید کوئی اور ہے جی اس کو میں اس وقت جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، ایکچولی نئی شخصیت، ایکچولی کوشچن لے رہے ہیں، تو ایک منٹ آپ کے پاس آتے ہیں. جی اسماعیل ہیں یا جنید ہیں؟ علی کون ہے نیکسٹ؟ جنید کو کرنا دیں. اوکے ٹھیک ہے. جی جنید بات کریں. جنید اب مائک انمیوٹ کریں. اسماعیل تب تک آپ پوچھ لیں، بات کر لیں. اسماعیل السلام علیکم آپ سب کو. میرا سوال جو بسرا صاحب سے ہے کہ سر
کیونکہ میرا جو شہری ہوں میں کراچی کا ہوں NA 243, اور یہاں پر بھی جو الیکشن ہوا جو قادر پٹیل صاحب کو جتایا گیا وہ بھی خیر فارم 47 سے جیتے. تو اس سیٹ کا کیا بنا ہے, آگے کیا لائے عمل ہے. اور باقی PTI کی جو کراچی کی جو لیڈرشپ ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو گورنر بنے وہ بھی بعد میں چھوڑ گئے, پھر ہم نے دیکھا ایک اور علی زیدی صاحب تھے وہ بھی چھوڑ گئے. تو جن کو PTI نے پرانے دور میں زیادہ عہدے ملے ہم نے دیکھا کہ وہ جلدی چھوڑ کے چلے گئے, اور جو نچلے طبقے کے تھے ایز اے ورکر کام کر رہے تھے انہوں نے کافی مشکل ٹائم میں ساتھ دیا PTI کا اور خان صاحب کا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے PTI نے سے کچھ سبق سیکھا ہو کہ آگے یہ کامیاب ہو؟ چلیے بہت شکریہ. دو سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مینڈیٹ لوگوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے عوام کی, اور جو 2/3 میجورٹی ملی ہے تمام تر اور جبر کے باوجود, اور مہربانو قریشی سٹنگ MNA ہیں, اور ان کی جگہ اللہ نبی کے ناموں کے نیچے لوگ جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں, وہاں پر قرآن پاک پہ حلف لے رہے ہیں. خواہ وہ اس وقت آپ کا جعلی وزیر اعظم جو چیری بلاسم ہے 17 سیٹوں کے ساتھ, اسی طرح جو آپ کی ہاری ہوئی چیف منسٹر ہے اس کو لے لیں, یہ سب ہارے ہوئے ہیں. تو اس لیے مہربانوں ہوں, میں ہوں یا کراچی والی آپ نے بات کی, انشاءاللہ ہم آخری لمحے تک اس مینڈیٹ کے لیے لڑیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری حق اور سچ کی فتح ہوگی. اس میں خواہ وہ اور ہم سب لوگوں نے ٹریبیونلز کے اندر, مہربانو قریشی بھی آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے ہماری بہن, ہم سب لوگوں نے اپنی پٹیشنز فائل کر دی ہیں. اور کسی اور پارٹی نے, سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ظاہر ہے اتنا بڑا فراڈ اور جھرو الیکشن جو ہوا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, تو اس میں صرف اور صرف PTI نے ٹرائبونلز میں اپنی پٹیشنز فائل کی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنی سیٹیں واپس لیں گے اور ہر فورم تک جائیں گے, ہر فورم تک. دوسری بات, یہ بات بھی خان صاحب کا واضح پیغام بتا دوں, خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے, جب تک خان صاحب ان کو خود جب تک واپس نہیں آ جاتے کسی کو واپس نہیں لیا جائے گا, پہلی بات. اور دوسری بات, یہ تو واضح طور پر دودھ پینے والے مجنو کون ہے اور خون دینے والے مجنو کون ہے, اور جو دودھ پینے والے مجنو تھے انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا. میسج یہ چلا گیا جو میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پارٹی ٹوٹ گئی, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, خان صاحب از ہسٹری. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں الحق ہے, کیونکہ خان صاحب حق اور سچ تھے اور عوام نے ان کا ساتھ دیا. لیکن وہ لوگ جو دودھ پینے والے مجنو تھے, جنہوں نے مفادات لیے, جو ابھی بڑے بڑے نام بتا رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو کسی طور پر خان صاحب واپس نہیں لیں گے, اور نہ ہم واپس لینے دیں گے. ہم جو ورکرز ہیں پارٹی کے, بالکل اس کے اوپر آپ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نجیب اللہ آپ بھی جلدی سے بات کر لیں. نجیب اللہ ساند. جی آپ میوٹ ہیں, آواز نہیں آ رہی. نجیب اللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, یہ آپ اتار دیں, یہ جو ہیڈ سیٹ آپ کا اس کو اتاریں, اس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی شاید. ہاں بات کریں آپ. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. شوکت بسرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. وہ جو آپ نے میسیجز دیے ہیں یوتھ کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, اور یہ جو ویمن ہماری ایکٹیوسٹ ہیں جو ان سب کے لیے, سارا کچھ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے اس کے. تو تھینک یو فار کمنگ, بہت بہت شکریہ جو آپ کر رہے ہیں اتنے سخت حالات میں. تھینک یو جی. اچھا ہم نا ایک دو گیسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں تاکہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں, اور ساتھ میں لوگوں کے سوالات دے دیتے ہیں. زبیر کھسانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر احمد کھسانہ صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اسٹریم میں. آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے انتظار کا بھی شکریہ کہ آپ انتظار کر رہے تھے. جی یہ پریزیڈنٹ ہیں ILF پنجاب کے. جی پلیز. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب, جبران بھائی, آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کی ابھی جس طرح بسرا صاحب کہہ رہے تھے, واقعتاً آپ لوگوں کی یہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا, وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے, آپ لوگ وہ سولجرز ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہے, لیکن الحمدللہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے وہ ساری کی ساری یہ فائٹ خان کی لڑی ہے. یہ کریڈٹ اصل میں آپ لوگوں کا بنتا ہے. 8 فروری کو خان کو جیل کے اندر بند کر کے جو آواز دبانی چاہیے تھی اس ملک میں, یہ جو فسطائی طاقتیں انہوں نے,
اگر ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کریڈٹ واقعتاً آپ کا بنتا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کا بہت سارا کریڈٹ ہے اور آپ لوگوں کی جو کاوشیں ہیں وہ واقعی قابل تحسین ہیں. باقی آپ کے یہاں اس پلیٹ فارم سے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے دیکھ لیا، لوگوں کے گھر توڑ کے دیکھ لیے، لوگوں کو قید کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ یہ آواز دبا نہیں سکے. اور جس وقت وہ یہ آواز دبا نہیں سکے، آپ یقین رکھیں، وہ اس نے کہا تھا نا کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں ہماری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ وہ وقت آنے والا ہے. آپ کے اس توسط سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے جذبے جوان رکھیں، حوصلے بلند رکھیں. خان صاحب کے ساتھ پرسوں ملاقات ہوئی ہے، ہماری MNA مہر بانو صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، بسرا صاحب ابھی گئے ہیں، شاہمود قریشی صاحب، خان صاحب. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے اس وقت بلند حوصلے کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور واقعتاً ہم لوگ کسی بات پر کنفیوز ہوتے ہیں جا کے، یا ہمیں عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جیل میں جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بلیو می، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حوصلے کم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عنایات ہیں ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. اور یہ واقعتاً اس ملک میں اس قوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. صرف چراغ آخری شب ہے یہ جو پھٹپھٹا رہے ہیں نا، یہ چیف منسٹر ہوں یا کوئی اور فسطائی طاقتوں کے کوئی نمائندے ہوں کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے، یہ ان کا آخری وقت ہے. اور اس آخری وقت میں ہم نے صرف اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ کھڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نئی صبح پاؤ پھٹنے والی ہے، نئی صبح. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو یہاں پر ہے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے جو جیل کا حال بتایا نا اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جب آپ جا رہے تھے نا اس اینگل میں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیل میں وہ اتنے خوش ہیں کہ ہم سب چلے وہاں پر، تو اس طرح آپ کو لگ رہا تھا. لیکن جبران میں اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. بالکل کسانہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہم سائفر کیس کے لیے جایا کرتے تھے اڈیالہ میں، تو پہلے دن obviously پہلی دفعہ جیل کے اندر جانا کچھ تھوڑا عجیب لگا. آپ کے پاس نہ فون ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کچھ اندر لے کے نہیں جا سکتے. مگر اس کے بعد ہم جب اڈیالہ میں، کیونکہ ہم 8 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے، اتنی لمبی سماعت چلتی تھی، تو we actually looked forward to going to اڈیالہ، کیونکہ وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم جیل میں نہیں بیٹھے، ہم گھر پہ اپنے کسی لیونگ روم میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ خان صاحب بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، بشرا بی بی، ہم لوگ سب، اور ہم صرف وہاں پہ گپ شپ لگ رہی ہوتی تھی. کبھی کبھی وہ چائے بھی پلا دیتے تھے، تو اٹ واز فیلٹ لائک اے ٹی پارٹی. اور وہاں پہ بالکل وہ اتنے، ایک تو نہ کوئی فکر، لبوں پہ مسکراہٹ، ماتھے پہ کوئی شکر نہیں، اللہ پہ مکمل ایمان. کہ خان صاحب نے انفیکٹ جب میں پہلی دفعہ گئی تھی، پہلے دن جو انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی، تو صرف میں تھی اور میری والدہ اور میری بہن، ہم 3 گئے تھے، باقی کوئی تھا نہیں اسلام آباد میں. تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے خان صاحب، انہوں نے پہلی چیز، ون آف دا فرسٹ تھنگز ہی سیڈ، دیکھو تم نے فکر بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کورٹ نے تو ہمیں کنوکٹ کرنا ہے، اور اچھا ہے جلدی کریں، کیونکہ جب یہ کریں گے نا تو اس کے بعد ہر چیز ایکسپوز ہوگی، اور یہ پورا جو کیس ہے اور جو انہوں نے پورا بیانیہ بنایا، اٹس گوئنگ ٹو فال فلیٹ آن اٹس فیس. تو پہلے دن سے خان صاحب کو یہی یقین تھا. اینڈ اس کے بعد ہم سب جتنی بھی دیر وہاں بیٹھتے تھے، دونوں شاہ صاحب اور خان صاحب، ان کی گفتگو سے آپ کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو نہ صرف کہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ قید تنہائی کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. وہ بالکل اکیلے ہوتے تھے اپنے کمروں میں. تو وہ جو ایک ملاقات ہوتی تھی سماعت کے دوران، وہ ان کے لیے بھی اٹ واز لائک این آؤٹنگ، and it was their way to connect with the outside world and لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. تو ایکچولی ہمیں تو بہت مزہ آتا تھا. چلیں اچھا، بہت سارے لوگ ہیں، میں چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی گرینڈ پینل بن سکتا ہے علی، اگر آپ اجازت دیں تو. میں بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ کون ہے، اور کیونکہ وہ ہم نے ایک سیکوینس تیار کیا ہوا، تو اگر ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. شمیم نقوی صاحب کو ایڈ کرتے ہیں ابھی. تو فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. السلام علیکم فردوس صاحب. وعلیکم السلام برادران، اے میری بہن مہربان. السلام علیکم. کیسے ہیں؟
سر کیا کہیں گے یہ آج کل کے حالات کے بارے میں، یہ جو چل رہا ہے، آپ کیا کہیں گے ججز کے لیٹرز اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ دیکھیں، میرا انالیسس اس سچویشن کا یہ ہے کہ ججز نے جو کام کیا ہے، انہی نے ایک حقیقت پاکستان کی بیان کر دی اور واضح کر دیا کہ اس ملک میں کیا گھنانا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب جس مخمصے میں انہی نے پھنسا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور ان کے پیچھے والی طاقتوں کو، کہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ججز جھوٹ بولتے ہیں، اس سے کہ یہ اگر 7 ججز جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو تو فارغ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ جھوٹ نہیں بول رہے تو بس اب ایک ہی بات بتانی ہے انہی نے کہ ان کو کس نے ہاتھ موڑا، کس نے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، کس نے بلب کے اندر کیمرہ لگایا، اور جب ان کے کیمروں کی بات ہوگی اور ان کی آڈیوز کی بات ہوگی تو باقی آڈیوز کی بھی بات ہوگی، اعظم سواتی کے ویڈیو کی بھی بات ہوگی، اور بھی ویڈیوز کا ذکر ہوگا۔ یہ بہت بری طرح اس وقت پھنسے ہوئے، اور یہ وہ اقدام ہے، جیسے میں کہتا ہوں سب کو جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے کہ 8 فروری کو معجزہ ہوا تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک پارٹی جس کو اس طرح پیچھا گیا ہو وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی اور عوام ڈھونڈ ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ ہمارے یہ جو حقیقت ہے نا، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس میں بہت ساروں نے، میں بس یہ کہہ کے اکتفا کروں گا کہ جو نارمل کیمپین میں ایفرٹ ہوتی ہے اس کی 10% ایفرٹ بھی نہیں کر پائے تھے، وہ چاہے خود نہیں کی تھی یا حالات نے نہیں ہونے دی، یہ علیحدہ علیحدہ چلتا ہے، لیکن نتائج جو تھے وہ ہر الیکشن سے 3 گنا بہتر آئے۔ یہ معجزہ ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ خیر الماکرین، آپ دیکھ لیجئے انہی نے جو کچھ پلان کیا، اللہ کا ایک پلان تھا، ججز نے خط لکھ دیا۔ اب بھائی جان آپ بتائیے وہ کہاں جائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ انہوں نے پہلے ایگری کر لیا کمیشن پہ، کمیشن جو ہے منہ کے بل گر گیا تصدق جیلانی صاحب نے نہ کر کے۔ اب کہاں جائیں وہ؟ تو معلوم دیا پہلے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں کوٹ لگا رہا ہوں 7 ججوں کے ساتھ۔ وہ جو بات کی ہمارے باقی حضرات نے، دوسرے کورٹس نے، ہمارے سینئر وکلا میں اعتزاز احسن صاحب نے، اب وہ مجبور ہو کے ٹیلی وائز بھی کیا انہی نے، اور اس بات پہ بھی کیا کہ جب عید کے بعد ملیں گے انشاءاللہ فل کورٹ رکھیں گے۔ یعنی اب دس وڈ بی دا فائنل ججمنٹ، اینڈ دا ججمنٹ از obvious. That judgment only has to point out whether it's MI, whether it's ISI, whether it is CIA, PIA, or whatever draw کون ہے تو کس کی ذمہ ڈالا جائے گا، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ کلیئر ہے، اور میں اپنے بھائی شوکت بسرا صاحب سے تھوڑا سا مختلف خیال رکھتا ہوں۔ اچھا میں سمجھتا ہوں عوام بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس سے زیادہ اس وقت پاکستان میں بڑا اسٹیٹسمنٹ نہیں، انفیکٹ مسلم امہ میں نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ ماضی میں پچھلے 2.5-3 سال سے کہہ رہا تھا، ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ رول آف لا کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ جب تک پاکستان کے تمام ادارے، خاص طور پہ وہ ادارے جو یونیفارم میں، وہ اس بات کو کہ جس چیز پہ وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے، جب تک وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا شروع کریں گے پاکستان کے حالات میں بہتری نہیں آئے گی۔ ایک چیز اور سمجھیں، ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں سے میرے خیال سے رہا نہیں ہوں گے۔ یہ چینجنگ سینیریو ہے، یہ ججز کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ ججز والا معاملہ نہیں ہوتا تو میں یقین کے ساتھ کہتا کہ عمران خان صاحب نہیں رہا کریں گے، اور عمران خان صاحب اگر رہا ہوں گے تو وہ پبلک پریشر کے تحت ہوں گے۔ اس سے کہ میں ابھی جب 9 مہینے 17 دن کے بعد نکلا، بائی روڈ گیا، مختلف جگہ پہ رکا، تو مجھے ایک بات پتا، پی ٹی آئی کا ورکر نہیں، عام آدمی بھی
اگر خبر سنے گا کہ عمران خان صاحب اگلے ہفتے رہا ہو رہے ہیں، وہ اڈیالہ جیل پہنچا ہوگا، اپنا سیلوٹ لے کے پہنچا ہوگا، اپنی وہ کھڑا ہوگا وہاں عمران خان کے انتظار میں، اور وہ اس پورے اسٹیبلشمنٹ کا آخری دن ہوگا۔ تو میرا سوال زبیر کسان صاحب، جی میں زبیر کسانہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اور سوال بھی لے لیتے ہیں، میرے خیال سے ہم سوال لے لیتے ہیں پہلے۔ جنید آپ بات کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، اب آ رہی ہے آواز؟ بالکل آ رہی ہے، نجیب اللہ بات کیجیے۔ جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ تمام سامعین کو۔ السلام علیکم۔ میرا بیسیکلی پہلے تو میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، سوال تھا اپنا بیرسٹر گوہر صاحب سے، لیکن ابھی میڈم شہر بانو بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سے ہی میں سوال کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سوال تھا مین جو ہے کہ پنجاب میں کنٹینیوس احتجاج اور احتجاجی ریلیاں یا جلسے یہ کب شروع ہوں گے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پشین کے بعد گجرانوالہ میں ہوگا، لیکن ایک کنٹینیوس جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کب شروع ہوگا؟ اور عادی شہر بانوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی ملتان میں کوئی ایسی ریلی وغیرہ یا کوئی مطلب احتجاج کیوں نہیں ارینج کیا؟ اس کا تھوڑا سا جواب دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم نجیب اللہ صاحب، آپ کو بالکل معلوم ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہم نے ملتان میں 2 مرتبہ جب پروٹیسٹ اناؤنس ہوا تھا، احتجاج اناؤنس ہوا تھا، تو ہم نے بالکل اناؤنس بھی کیا تھا، آرگنائز بھی کیا تھا اور اس میں شرکت بھی کی تھی۔ اب یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب میں جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں لوگ آئے ہیں، مگر جس طرح آپ لوگ بڑی تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس طرح لوگ ابھی نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو تھوڑا سا خوف ہے۔ ابھی بھی ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اور اس کے بعد جو باہر آ چکے ہیں وہ ابھی بھی پرچے اور عدالتوں میں کیسز بھگتا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک چیز جو کی، جو ہمارے 2 احتجاج ہوئے ملتان میں، ملتان کی حد تک میں بات کر سکتی ہوں، ہم نے ایک چیز یقینی بنائی کہ جو ہمارے ورکرز نکلے تھے اور جو اریسٹ ہوئے تھے ہم نے انہیں سیم ڈے ریلیز کروایا اور ان کے اوپر کوئی پرچہ درج نہیں ہونے دیا۔ اس سے ان کو بھی حوصلہ ملا، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم اگلی بار کال دیں گے ایک احتجاج کی یا جلسے کی تو زیادہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ اسی طرح آہستہ آہستہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور لوگوں کا ہم نے جو حوصلہ ہے نا اس کو بلند کرنا ہے، ان کو ہمیں ری ایشور کرنا ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ہم نے ملتان میں بالکل کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، آج عمر ایوب صاحب نے یہ بتایا بھی ہے کہ 13 تاریخ سے عید کے بعد سے ہمارے جو جلسے جلوس ہیں وہ شروع ہوں گے۔ سب سے پہلا میرے خیال میں پشین میں ہوگا، اس کے بعد انہوں نے 3 جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ہوں گے، فرق جگہوں پہ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ جہاں پر بھی ہوں گے وہاں اور اس کے دیگر قریب علاقوں سے لوگ آئیں گے اور اس میں شرکت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور زبیر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے عوام سے؟ زبیر صاحب سوال ایک چھوٹا سا ویسے، اور وہ سوال یہ زبیر صاحب کہ دیکھیں احتجاج کی بات ہو رہی ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ILF پنجاب کے صدر ہیں، آپ لوگ کسٹوڈین آف دا لا ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، تمام جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، تو اس کے بارے میں آپ ذرا بریفلی ہمیں بتا دیں پلیز بیفور وی لیٹ یو گو۔ علی بھائی میں اس میں آپ کو صرف مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے 9 مئی سے لے کے ہم نے بیسیکلی رول آف لا کی ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی آل اوور دا پاکستان۔ پنجاب میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اور ہم نے تقریباً 100 کے قریب اس کے پروگرامز کیے تھے۔ آفٹر ورڈز ہم اس کو پنجاب سے باہر بھی لے کر گئے۔ ابھی ہم نے اس کا جو نیکسٹ فیز ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے، اور وہ لانچ کر کے اس کے تحت ہم رول آف لا کے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، اپنے لائرز کو موبلائز بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے کیا اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم یہ چیزیں سڑکوں کے اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کل ابھی ایک ریلی نکالی ہے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ رجسٹری تک، جس میں ہمارے MP حضرات نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی۔ کچھ چیزیں اسکیٹرڈ ہوئی نہیں تھی، ان کو جو ہے وہ سم اپ ہوتے، اور کچھ ایک رمضان میں بہرحال تھوڑا سا ایک فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ آفٹر رمضان جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل موومنٹ جو ہے نا وہ اپنے پورے بوم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوگی، اور تمام شہروں میں جس طریقے سے بہرحال اوپر سے عمر ایوب صاحب جس طریقے سے وہ لیڈ ہمیں دیں گے اس کو لے کر چلتے ہیں۔
آپ کو احتجاج بھی نظر آئے گا, آپ کو مزاحمت بھی نظر آئے گی, اور آپ کو رول آف لا کے لیے بڑی اچھا لگے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کسانہ صاحب. مہر بانو قریشی صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ دیٹ یو جوائنڈ اس, آپ کا ہم شکر گزار ہیں. تھینک یو جی. جنید, آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, جلدی کریں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, مہربان. تھینک یو ویری مچ. جنید, آپ سوال کریں. السلام علیکم. جی جی, بات کریں. میرا کوشچن تھا جی سے, لیکن وہ میرا کوشچن تھا کہ جو بشرا بیوی کو زہر دیا گیا تھا, اس کے حوالے سے ان کی جو پروٹیکشن کے والے کیا اقدامات ہیں؟ اچھا چلو, آئی تھنک زلفی بخاری ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں. آئی تھنک ہی ہیز مور انفارمیشن. لیکن بہت بہت شکریہ جنید آپ کا آنے کا. میں پروگرام میں جڑ رہی ہے, بس نیکسٹ زلفی بخاری, تو ان کو لیتے ہیں. تو اور ویسے بھی وشال نے بھی آنا ہے, اور نئی پنجوتا بھی, تو وہ زیادہ بہتر اس کے جوابات دے سکیں گے, تو ہم ان سے یہ والی بات پوچھ لیتے ہیں. اچھا عثمان, اچھا آپ نیکسٹ کون ہے؟ تو زلفی بھائی تو ہیں, اور نیکسٹ کون ہے؟ میں چاہ رہا ہوں 2 اور ہم لے لیں. ہم سماویہ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. اور السلام علیکم سماویہ. السلام علیکم زلفی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی زلفی کو تو اسپیشل اپریسیشن چاہیے, اس سے کہ جو انہوں نے اسپرٹ آف سیکریفائس دیا ہے, سینٹ کا اپنا کورٹ کا کیس وڈرا کر کے, اور اپنے ہمارے الائی کو انہوں نے خوش کیا ہے. آئی سلوٹ ہم فار دیٹ. بالکل, تھینک یو سر. اور ایکچولی آئی تھنک میں بتاؤں کہ وہ کافی لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا, بٹ یہ جتنی انٹرنیشنل پریس ہمیں ملی ہے یہ پچھلے 4-5 مہینوں میں, بلکہ اس سے پہلے سے, لیکن اسپیشلی آفٹر دا اے آئی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یوز ہے, وہ پیچھے زلفی بخاری ہے. وہ بہت ماڈسٹ ہیں, وہ کبھی بتائیں گے نہیں, بٹ آل آف دیٹ, بلکہ ابھی بھی جو کچھ چل رہا تھینک یو جبران, اور میرے گھر سیل کراؤ میں ابھی وہ گارڈین کے والا کہنے والا تھا, پھر میں نے کہا نہیں کہتا ہوں, کیونکہ ویسے ہی آپ اتنے پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں گے. چلے میں ایک اور بڑی ایک بہترین گیسٹ ہے میرے پاس, میں ان کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں, ہم پینل پورا کر لیتے ہیں. اور جو ہے نا شاندانہ گلزار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاندانہ صاحبہ اگر آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں پلیز, اور جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. چلیں جی, اب ہمارا پینل پورا ہو گیا, اور ہمارے پاس 1-2 لوگ بھی ہیں جو سوال کریں گے. سمن آپ کو, اور ڈاکٹر آپ بھی یہاں پر آپ رہے ہمارے ساتھ ابھی. اور جی شاندانہ پلیز اپنا کیمرہ جو آن کر لیں. اچھا ظفر بھائی, ایک سوال تھا جو بشرا بی بی کا جو پوائزننگ کا معاملہ تھا, کیونکہ 2 مہینے لگ گئے ٹیسٹ, بلکہ ٹیسٹ تو ابھی بھی نہیں ہوئے, تو وہ جو پہلی ٹیسٹ سے اب تک, حسن کا بھی ایک بیان آیا ہے, تو یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں بشرا بی بی کی میڈیکل کنڈیشن. جو اس وقت دیکھیں, جو اس وقت ہمیں جو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بشرا بیوی کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہے, وہ کافی ویک ہو چکی ہیں. تو ٹھیک ہے, ٹیسٹ دیکھیں, ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کریں کہ ایگزیکٹ پوائزن دیا گیا اور نہ دیا گیا, وہ اپنے میڈیکلی ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ ہو رہی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ دیٹس ویئر شی اسٹینڈز. اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر عاصم اور باقیوں نے بھی ٹیسٹ دیے, تو ایک ایویڈنٹ قسم کی پوائزننگ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن کہ اگر کھانا 1 مہینہ پرانا دیا جا رہا ہو, ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن کہ جو اگر چائے میں جو دودھ جا رہا ہو وہ کوئی 2 ہفتے سے باہر پڑا ہوا ہو. آپ یہ چیزیں فرام اے میڈیکل ٹیسٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا میڈکس آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک comprehensive, ایک نیوٹریشنل بلڈ ٹیسٹ, and those are very comprehensive, آپ وہ نہ کریں. تو I'm just saying کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی طبیعت اس میں سے بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک فکر مند بات ہے, کیونکہ بے شک جیل ہو یا ہاؤس اریسٹ ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کھانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے. یہ چاہے دنیا کا بہت ہی بہترین جیل ہو, آپ کو یہ صورتحال نہیں فیس کرنی چاہیے جو اس وقت وہ محسوس کر رہی ہیں. تو وی ہیو ٹو گو ود جو انہوں نے بولا ہے, اور وہ ایسی خاتون ہیں نہیں جن نے کبھی کمپلین کیا ہو کسی چیز پہ. تو اگر وہ کمپلین کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سویر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے کمپلین
कंप्लेन करने की ज़रूरत समझी हो, तो हमें उस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। सही है। अच्छा सिमाबिया, आप तो माशाल्लाह बड़े इस वक्त जो है ना, आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो नहीं ज़्यादा कुछ मैचेस हो रहे, लेकिन आपने रावलपिंडी को जो मैदान सजाया हुआ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। कभी दुआए खैर है, कभी आप लोगों को लेकर निकल आती हैं, कभी आप कुछ कर लेते हैं, माशाल्लाह क्या बात है। आपने पिंडी को जो है ना वो मतलब अब पिंडी किसी और वजह से जाना जाता है, लेकिन अब कुछ और भी वजूहात जाना जा रहा है। प्लीज ओवर टू यू। जिब्रान पसंद है ये वाली बात मैंने जो कही है। मुझे पसंद है, मैं अपने गेस्ट के लिए ज्यादा परेशान होता हूँ कि आप ना मतलब नहीं, हम खान के सिपाही हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टीम, और मैं यहाँ पर फिरदौस भाई की तरह अपने जुल्फी भाई को सल्यूट, बिकॉज ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने, मैंने इनके साथ काम किया है जुल्फी भाई के साथ, तो मैंने देखा है लिटरली इस बंदे ने हर चीज़ को छोड़कर हमेशा इस शख्स ने जो है ना कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए और इस पार्टी के लिए, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम बिकॉज इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे सीट मिल रही है या नहीं मिल रही। ये शख्स कभी टिकट्स के पीछे नहीं भागा, ये शख्स कभी फेम के पीछे नहीं भागा, इसने सिर्फ इमरान खान और पार्टी का फ़ायदा देखा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम के, और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं जुल्फी भाई के साथ जो है मैंने काम किया है, और एक ऐसा बेलौस शख्स के जो जिस पे हम फख्र कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो जुल्फी भाई हैट्स ऑफ टू यू रियली। थैंक यू बाजी, एंड लाइकवाइज थैंक यू भाई। पिंडी का जहाँ तक ताल्लुक है, अजीब बात यह है कि पिंडी तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, और डेफिनेटली जब तक पिंडी नहीं जागेगा तब तक कोई भी नहीं जागेगा। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम वहाँ पे वो जो एक गेट है ना स्पेशली, उनको बार बार जरा नॉक करके बताते रहते हैं कि वी आर स्टिल अलाइव, ठीक है, हम जिंदा हैं। और हम वैसे ही आपको बता रही हूँ ना, पिंडी की बात की ना आपने, तो वो मैंने कहा कुछ जिक्र कर दूं, तो उसको जिब्रान तो समझ गया, जिब्रान का फेवरेट टॉपिक होता है वैसे भी, एक गेट वाला। जिब्रान यू रिमेम्बर कौन सा गेट? पिंडी गेट। वो जिस तरह वो कह रहे हैं जिस तरह लाहौर के 8 दरवाजे हैं, इस तरह पिंडी में भी बिल्कुल बिल्कुल, यस, गेट नंबर 3, 4, 5 इस तरह करके वो ये एग्जैक्टली, बस एक छोड़ गए हो तो वही वाला हमारा है, ठीक है। तो बात ये है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर लिहाज से इमरान खान साहब जो कि हमारे वो लीडर हैं